الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالی ہم نیت کریں گے اپنے دورہ قرآن کی، اور نیت سے ہی دیکھیں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی تمام رضائیں پا لیتا ہے، صرف اور صرف نیت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گھوڑے جو جس نیت سے پالتا ہے، وہ نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک گھوڑا کی نیت ہوتی ہے اجر و ثواب، دوسرا ہوتا ہے پردہ، اور تیسرا ہوتا ہے بوجھ۔ اب اس میں اجر و ثواب کیا ہے؟ جیسے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھوڑے کو اس نیت سے پالے گا میں اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤں، اسے جہاد بھی ہوگا، اسے بہترین کام بھی ہوں گے، تو اس کے لیے تو ہے اجر و ثواب۔ وہ جہاں تک کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، جاگے گا، حتیٰ کہ اس کے ایک ایک قدم اٹھانے پر اس آدمی کے کھاتے میں اجر جا رہا ہے۔ اور اگر حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لد بھی کرے، ناگوار سی چیز ہے نا، وہ بول بلاز بھی کرے، وہ بھی قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں بطور نیکی رکھا جائے گا۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک نیت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاں کہیں سے بھی چل کے جائے گا، راستے میں کوئی پتا اس نے منہ میں ڈال لیا، کوئی نہر آ گئی اس نے پانی پی لیا، حالانکہ اس بندے کا ارادہ اس دن نہیں تھا، لیکن اس نیت سے جو اس نے کر کے لی تھی اس کی وجہ سے دیکھیں اس کے ایک ایک عمل کا اجر اس شخص کو جا رہا ہے۔ تو یہ تو کیا ہے؟ اجر و ثواب۔ اس کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس آج؟ آپ کی سواری۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اس نیت سے لی ہوئی ہے، آپ اس نیت سے لے کے چل رہے ہیں کہ اس میں مجھے اجر و ثواب ملے گا، میں نے اللہ کی راہ میں لگانی ہے۔ آپ 4 اور بٹھا رہے ہیں، آپ کی نیت نہیں آپ نے اس دن کی، لیکن آپ نے 4 اور بھی بٹھا لی ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ آپ اس کو اندر فیول ڈلوا رہی ہیں اللہ کی راہ میں، اب اجر آپ کو مل رہا ہے، قیامت کے دن وہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ خراب ہو گئی ہے، پیسے لگ رہے ہیں مہینے بعد، سال بعد، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ گاڑی پہ لگ رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں لگ رہے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اٹھ کے آپ کے پاس اس کے ساتھ لگنے والا تمام کیچڑ مٹی وہ سب کا سب اٹھا کے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے میں انشاءاللہ۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ کہتی ہیں میں نے گھر کی واشنگ مشین لی ہے، ہر کسی کی ضرورت ہے بس لے لی، لیکن میں نے کیوں لی ہے؟ تاکہ جلدی جلدی کپڑے دھلا کریں گے، میں تھک جاتی ہوں، میں عبادت اچھی کر لوں گی، میرے لیے دین کا ٹائم بچے گا۔ اور پوری زندگی کپڑے دھوئیں، آپ کو وہ کپڑے دھونا، وہ اتارنا، وہ پہننا، اگلے انسان کا جا کے اس میں نیکی کرنا، نماز پڑھنا، کسی کی عیادت کے لیے چلے جانا، وہ کس کے زمرے میں ہے؟ نیت کی، اور اس شخص کے جس نے یہ نیت کی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک نیت پہ دیکھیں کتنی دور تک ہمیں اجر مل رہا ہے، ایک نیت پر۔ آپ کہتی ہیں میں لے آؤں، کیا کہا ان صحابی نے، یا رسول اللہ میرے گھر آ کے 2 نفل پڑھ دیں۔ کیوں؟ بات کیا ہے کہ برکت ہو جائے، اللہ کے رسول آپ میرے گھر نفلی نماز پڑھ دیں۔ تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیں میں نے کتنا اچھا ہی گول سا دائرہ بھی رکھا ہے ہوا کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آنی ہی تھی، تمہیں قیامت تک اجر ملتا، قیامت تک ہم چلے جائیں گے، ہماری چیزیں چل رہی ہیں وارثوں تک، اور سب سے بڑھ کر وارثوں تک نیتیں ایسے بھی چل رہی ہیں کہ ہمارا وارث ہے ہمارا خون ہے نا، اگر اس کا ڈائریکٹ ہمیں صدقہ جاریہ پہنچ سکتا ہے اس گوشت اور خون کا ماں باپ کو، تو کیا یہ جو نیت ہم نے کی تھی اور وہ نیت وہ آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ہم تک آ رہا ہے، وہ بھی اتنا بلند ہم تک آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیت کے اتنے بڑے ثمرات رکھے ہوئے ہیں اور بہت بلند ثمرات ہیں۔ اسی نیت کے اندر اس آدمی کی بھی نیت دیکھیں جس نے بنی اسرائیل میں کہا تھا میں صدقہ کروں گا، لاسٹ حدیث تھی ہماری، راتوں میں 3 دن تک صدقہ کرتا رہا، لیکن کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وہ بالکل صحیح ہوا تمہاری نیت کی وجہ سے، چاہے وہ صحیح جگہوں پر نہیں گیا لیکن وہ غلط لوگ صحیح ہو گئے، تو اس کا بھی اجر جب تک اب انہوں نے آگے تک نیکی کرنی تھی وہ اس کے کھاتے میں آ گیا۔ تو نیت سے اللہ رب العزت انسان کو اس قدر بلند کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں نیت کی مثال کیا ہے؟ روح اور جسم کی، جتنا بھی خوبصورت ہے جسم، پاورفل ہے، صحت مند ہے، فربا ہے، خوبصورت بھی ہے، اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو آپ نے اس جسم کو کیا کرنا؟ تو اگر آپ کا عمل جتنا بھی خوبصورت ہے، پیارا ہے، لیکن اس کے اندر وہ نیت نہیں تھی جو اللہ کو مطلوب ہے، تو دیکھیں وہ عمل کتنا خوبصورت ہے۔ مسجد زرار ایک نیت پہ ہوا معاملہ، کہنے کو مسجد ہے، مدینہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ جب اذان ہوتی تھی صلاۃ والسلام کے پاس دوڑتے ہوئے آتے تھے پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے، اور انہوں نے مسجد زرار بنائی، اور کیا کہہ کر بنائی کہ ذرا ہم بازو کا اتنی دور نہیں آ پاتے تو چلیں ہم ادھر ہی پڑھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا بتا دیا؟ نیت پیچھے اس قدر خراب ہے۔ کیا خراب ہے؟ مسلمانوں کے خلاف سازش، منافقت، گناہ، تو مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ادھر نہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جیسے جبرائیل نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس کو ڈھا دو پھر اس کو آگ بھی لگاؤ، حالانکہ کہنے کو ایک مسجد بن رہی تھی، بات نیت پر ہے، ٹھیک ہے، نیت پر ہے۔ تو نیت کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، نیت کو بہترین خالص کر لیں اللہ کے گھر۔ یہ تو تھا اجر و ثواب والا گھوڑا۔ اب پردے والا گھوڑا کون سا ہے؟
وہ جو انسان اپنے گھر کی ضروریات کے لیے اپنی کوئی گاڑی بائک لیتا ہے، اس کی نیت کوئی نہیں ہے اس پر، اس کو وہ نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، گھر کے کام ہو رہے ہیں نا، پردے کی بات ہے سارے کاموں کے لیے. اور ایک ہے بوجھ. بوجھ کیا ہے کہ اس گھوڑے کو کہاں لگانا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کے خلاف. اگر جیسے آج ہم اپنی ان قوتوں کا استعمال اللہ کے خلاف کرتے ہیں تو دیکھیں ہم اسی کی قوتوں کا کیا کر رہے ہیں، بوجھ بڑھا رہے ہیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ بوجھ کون سا گھوڑا ہے جو اللہ کے خلاف چل رہی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے گھر میں یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں خالص ہیں، خالص تیرے لیے ہیں. اور جو ہم یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں جتنی دیر ہم یہاں پہ بیٹھیں ہم مسلسل حق پر بات کریں اور سنیں، کوئی کسی قسم کا شر ہمارے درمیان اللہ نہ آئے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں گے ہم اعتکاف کی حالت میں ہیں، جتنی دیر ہم بیٹھیں گے اعتکاف جم کے بیٹھنا ہے، دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے در پہ بیٹھنا ہے. تو ہماری نیت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں، ہم دنیا کو چھوڑ کے بیٹھے، ہم سب خالص تیرے لیے، اس عمل میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے اب نہ ہوگا انشاءاللہ سوائے اللہ کے. یہ خالص اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ ہمیں یہاں بیٹھنے کا اجر ایسے عطا کرے جیسے مسجد نبوی کے اندر کا اعتکاف ہے، اللہ وہ اجر ہمیں عطا کرے. اور اپنے وعدے کے مطابق ہماری یہ نیت آخری دن تک اللہ ہمیں استقامت اور صحت پہ قائم رکھے. ہمیں ملے ایک حاجی کا سا، وہ حاجی جو اس طرح لوٹتا ہے واپس کہ جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا. کیوں ڈاکٹرز پکڑتے ہیں؟ کبھی ڈاکٹرز کی فیلنگ سنی ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی تو کسی جان کے بچانے پہ تو ہوتی ہے نہیں ہوتی جتنی کوئی ننھی جان ہمارے ہاتھ میں آتی ہے. یہ وہ آیا ہے جو پاک روح ہمارے ہاتھ میں آئی ہے. اللہ ایسے بھی یہ انسان ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں اللہ آخری اپنے ٹائم تک جب تک ہم اس کو مکمل کریں ایسا ہی اجر ملے جو ایک حاجی کا ہے احرام کی حالت میں انشاءاللہ تعالی. ہم گھروں سے نکلے تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم گھر سے آتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم حاجی ہیں، ہم احرام میں، لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں. یہ نیت کر کے نکلیے گا، اللہ میں بھول بھی جاؤں تو جب تک میں تیرے اس قرآن پہ جمع ہوں گی میری نیت کیا ہے؟ صرف اور صرف خالص تیرے لیے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہماری نیت ہے اس کے اوپر جمع ہونے کی. اللہ ہمارے نیتوں میں بھی شرک نہیں ہے اور ہماری نسلوں میں شرک نہ آئے. ہم جتنی دیر بیٹھے اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کے لیے اس حفاظت کے حصار کو بڑھا دے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ اتنا عظیم ہے، علیم ہے کہ اس کی حفاظت کا حصار کبھی بھی تنگ نہیں ہو سکتا. تو اللہ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کو محفوظ کر لے قیامت تک، ہماری نسلوں کی اور ہمارے ایمان کی اور نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت تو نہیں کرنی ہے. ہم اس نیت سے بیٹھیں گے اور ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ آئے اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم اس نیت کر کے بیٹھیں گے جو ہمارے دین میں اڑے آئے، ہمیں دین میں نہ کمزور کرے، ہم اللہ کی راہ سے پیٹ پھیر کے نہ بھاگے کبھی. اور یہ نیت ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے تو ہمارے لیے جنت سے کفن بھیجے خوشبودار، اور اس بشارت کے ساتھ کہ وہ آ کے ہمیں کہیں کہ چلو اپنے رب سے ملو، وہ تم سے خوش ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. ہم اس بشارت کے ساتھ ملے. تو جو خوبصورت نیتیں آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ سے کر کے آپ نفل پڑھ کے ادھر آیا کریں، اور وہ انشاءاللہ ہماری محفوظ رہیں گی. انشاءاللہ اپنے سجدے میں اللہ سے مانگ کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ قرآن کھولا اور میری نیت یہ ہے. تو کہتا ہے دو ہی تو لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں، ایک وہ جو دن رات کھلے چھپے تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ جو دن رات کھلے چھپے علم یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم ان دونوں کی نیت سے بیٹھیں. ہم جتنی دیر بیٹھیں گے ہم دنیا کے بہترین چھپا کے خرچ کرنے والے بن کے بیٹھیں گے. ہمارا اجر لکھا جائے گا انہوں نے تو ایسے خرچ کیا ان کے اپنے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلا. انشاءاللہ تعالیٰ ہر وہ پیاری نیت جو آپ اپنے رب سے کر سکتے ہیں نا وہ آپ کر کے یہاں آئے. اللہ میں نے جتنی دیر بیٹھنا ہے میں جنت کی کیاری میں ہوں، اور جنت کے اندر تیرا وعدہ ہے کیا نہیں ہے؟ نہ بیماری ہے، نہ بغض ہے، نہ نفرت ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ تھکاوٹ ہے. وہ ساری اپنی پیاری پیاری نیتیں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی ہماری نیت ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، ہم اسی نیت پہ قائم رہیں بعد میں بھی اور اب بھی انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے کہ جتنی دیر ہم اس میں ہیں ہم بہترین اعتکاف کی حالت میں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. ہماری لاسٹ آیت تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، ٹھیک ہے، تمہیں آسانیاں دیں، تو وہاں تم کیا کرو؟ اپنے رب سے دعائیں کرو اس انعام کی صورت میں. اور دعائیں کیسے؟ جب تم مجھے پکارو گے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، انعامات سے اور دعاؤں کو قبول کرنے کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہے اپنے علم سے. بتائیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے آپ کیا دل میں لے کر آئیں؟ اللہ کو علم نہیں ہے میں کیا دل میں لے کر آئیں؟ اللہ کو سب علم ہے. اور اللہ اس مخلوق کو جو ہمارے حق میں اس وقت بیٹھی دعائیں کر رہی ہے، وہ ساتوں زمین کے نیچے بھی، وہ آسمان کے اوپر بھی اور کائنات میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی گواہیاں ہمارے حق میں لکھ دے کہ جب کوئی سیکھنے اور سکھانے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہر مخلوق اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے. تو کس قدر ہم خوش قسمت ہیں کہ اس وقت انسان نہیں، اللہ کی معصوم اور گناہوں سے پاک ہر مخلوق دعا کر رہی ہے ہمارے لیے
ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ میری بات کو مانیں. کیا مانیں ہم اللہ کی بات؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری بات مانیں؟ یعنی مجھ پر ایمان لائیں اور یہ یقین رکھیں کہ میں قبول کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی آواز کو ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، میں نے تمہاری دعائیں تو قبول کی، میں نے اپنا فضل ہی تو کیا تمہارے اندر. کیسے؟ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے جان لیا یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی، تم سے درگزر کیا. اب اللہ رب العزت یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ روزوں کے فرض کیے جانے کے بعد مسلمانوں پہ رات کے وقت سونے کے بعد کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں حرام تھیں. تو صحابہ کے لیے یہ چیز ایک مشقت گراں تھی، ان کے لیے یہ پریشانی تھی کہ بیویاں ہیں، انسان جب بیٹھتا ہے، ہنستا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو ہمارا اپنی بیویوں کے پاس جانے کو بھی دل چاہتا ہے. تو اس وقت کیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر آسانی کر دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رمضان کی راتوں میں ایک سب سے بڑی تم پر رحمت کیا کی، تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا. جیسے دن میں حرام تھا تو دیکھیں کیا ہو گیا، رات میں بھی ہوتا تو ہے، تو رمضان ہی کی راتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی آسانی کر دی انسانوں کے لیے. وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں لباس کے ساتھ کیوں ملا دی یہ بات. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس زینت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، عزت دیتا ہے. خوبصورت لباس کیا کرے گا؟ آپ کو زینت دے گا، وقار بھی بخشے گا، آپ کو خوبصورتی بھی دے گا، پھر آپ کی عزت کا باعث بنے گا. تو کیا اس رشتے میں پھر ایک دوسرے کی کیسے کی جائے؟ زینت، وقار، عزت، ایک دوسرے کے راز رکھ کر، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کر کے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کر کے. ٹھیک ہے. اور معاشرے میں پھر میاں بیوی دونوں کیسے ایک دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کی عزت کر کے، ایک دوسرے کا لباس بن کر، پھر ہی عزت ہو سکتی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد، محبت کی فضا اس رشتے کو کیا کرتی ہے؟ پھر وقار دیتی ہے. جیسے آپ کا لباس آپ کو وقار دیتا ہے. ایک چھوٹا سا ہم چوزا دیکھتے ہیں، پرندے کا بچہ دیکھتے ہیں بغیر کپڑوں کے، بغیر پروں کے، وہ کیسا لگتا ہے؟ اور جب ایک کلرفل تیار ہو جاتا ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ اس کے لباس نے اس کو خوبصورتی دی ہے نا، اس کے ورش نے اس کو خوبصورتی دی. تو انسان بھی خوبصورت کیسے ہے؟ اپنے لباس سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کیسے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کی عزت کر کے، باہمی اعتماد کریں گے، وقار بڑھے گا. تو وقار بڑھے گا تو ان کی زینت بڑھے گی. اور کیسے بڑھے گی زینت اور حفاظت؟ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شگفتگی سے بات کریں گے. ہم ساری دنیا کے لیے اچھے بن جائیں، ساری دنیا کے لیے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہیں نا، تو ہم اچھے نہیں ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. اور یہ خوبصورتی ہم قیامت تک نہیں پڑھتے. ماشا کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول وہیں سے کھاتے جہاں سے میں کھاتی، وہ وہیں سے پیتے جہاں سے میں پیتی، ہے نا. اور محبت کرتے، وہ میرا بھی سر دباتے، میں بھی ان کے سر میں تیل لگاتی. تو یہ کیا تھی؟ یہ شائستگی، اعتماد، محبت، نرمی، نا؟ نرمی تو تھی. تو یہ رشتہ ہے جو زینت دیتا ہے نرمی کے ساتھ. کوشش کریں نرمی سے بات کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے راز رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین شخص وہ ہوگا جو لوگوں سے اپنی بیوی کی باتیں کرتا تھا، اور اسی طرح وہ عورت جو لوگوں سے اپنے شوہر کی باتیں کرتی. اس میں سارے راز آ جاتے ہیں کہ راز خاص طور پر حدیث میں جو راز کاؤنٹ کیے گئے ہیں وہ میاں بیوی کی صحبت کے تعلقات کے ہیں، کہ وہ رات کے وقت کے تعلقات کی بات آتی ہے. اب روزے کے بارے میں یہاں پر آپ دیکھیں کن غلط فہمیوں کی وضاحت کی گئی ہے اس آیت کے اندر. عربوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد عورت کا تعلق روزوں میں ٹوٹلی ہی ناجائز ہے، کر ہی نہیں سکتے. اب رات کے اس تعلق کی اجازت دی. ٹھیک ہے. کیوں دی؟ کہ اس کو یہ برا فعل نہ سمجھے، یہ اللہ رب العزت کی اجازت ہے. دوسری غلط فہمی کیا دور کی گئی ہے اس آیت کے اندر؟ جنابت کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکتے، یہ بھی کی. ٹھیک ہے. اور یعنی آپ فجر تک آ کر پھر اپنا غسل کرتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں، اور جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. کس طرح؟ جب پتا ہو کہ ابھی میں نے بس روزے کا ٹائم نہ نکلے، فوری جائیں اور جا کے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پاک کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیسے حیض والی عورت بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. حیض ہے لیکن وہ کھا لے گی، ختم ہو چکا ہے، بعد میں جا کے جلدی سے وہ غسل کرے گی اور نماز کے لیے کھڑی ہو جائے گی روزے کی کنڈیشن کو پورا کر کے. تیسری غلط فہمی کیا دور کی گئی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا حرام تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حرام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طلوع فجر تک حلال ہے. یہ بھی عرب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر غلط فہمی دور کی. چوتھی غلط فہمی کیا دور کی؟ وصال کے روزے جائز ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اگر یہ لوگ کہتے تھے وصال کے روزے جائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ غلط فہمی دور کر دی ہے کہ کئی روز تک مسلسل روزے رکھنا جائز نہیں ہے، یہ ختم کر دیا گیا. علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو کیا کیا، تمہاری خیانت کو جان لیا جو تم اپنی زندگیوں میں کر رہے تھے. تو اس آیت کے اس حصے میں واضح کیا گیا لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ روزوں میں مرد عورت کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اور آج بھی لوگ یوں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ہوتا ہے ہم رمضان کے بعد شادی کریں گے
یا ہم لوگ شبان میں نہیں کرتے، بچے ہیں، نئی نئی شادی ہے، تو کیا ہے کہ ایک اٹریکشن ہے، کشش ہے، لہٰذا بعد میں کریں گے. تو آپ پہلے بھی کر لیں تو کیا مسئلہ ہے؟ جب اللہ نے ہر معاملے کو حلال کر دیا اپنی حدوں کے علاوہ جو اس کی حدیں ہیں، تو پھر ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو طلب کرو. اس آیت میں دو چیزوں کی اجازت دی گئی. ایک تو بیویوں کے پاس جانا، اجازت مل گئی آیت کی روح سے. دوسرا طلب کرو جو اللہ نے لکھ دیا، کس کو؟ اولاد کو. بیویوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے جو قرآن بتا رہا ہے؟ اولاد کا حصول. اولاد کا حصول، جب اولاد کا حصول ہوگا تو وہ باعث اجر بنے گا. دوسرا نیت کی بات جو بھی ہم نے کی تھی، اگر نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق کہ یہ تو نے ضرورت رکھی ہے میری بھی اور میرے سامنے والے رشتے کی بھی برائی سے بچنے کے لیے، میرا جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تو راضی ہو، تو پھر وہ حدیث ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے. کون سی؟ کہ جب عورت کا بھی یا مرد کا غسل کا پانی نیچے نہیں گرتا کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے. اب اس کے اندر کیا ہے؟ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ نے کہا جب یہ آیت اتری، ٹھیک ہے، من فجرل کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے کہ فجر تک، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پاؤں پر 2 دھاگے باندھ لیے سفید، اور کھاتے رہے صبح تک، کھاتے رہے کھاتے رہے. کہہ رہے کہ دونوں الگ ہی نہیں ہو رہے. پھر ان کو اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے. دیکھیے کتنی معصوم پرسنالٹیز تھی نا، ہے نا، کتنی پیاری. اور یہ اس قدر ان چیزوں کو یہ نہ کھولتے تو دیکھیں، ہے نا، ہم جیسے اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے 2 پاؤں کے انگوٹھے پہ باندھ لیے دھاگے، ایک کالا اور ایک سفید. ابھی جب خود سے ہی ہوں گے نا، پتہ نہیں جادو سے ہوں گے کیسے، تو اس کا مطلب میں کھانا چھوڑ دوں گا. تو اس وقت انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ میں تو برابر کھاتا رہا، یہ تو الگ نہیں ہوئے، اور آئے بھی دوپہر کے وقت، وہ دن چڑھا رہا ہے اتنا اور کھائے جا رہے ہیں بیچارے. تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ پھر یہ اللہ رب العزت نے من الفجر تک کے الفاظ اتارے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری دھاریوں کی نہیں، یہ اللہ نے اپنی دھاریوں کی بات کی ہے، یعنی یہ تمہاری دھاری کی بات نہیں ہے. جب آسمان پر کیا کہ واضح ہو جائے. تو آیت کے اس حصے میں سحری کے آخری وقت کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ممتاز ہو جائے. اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے لیے کیا کہا تھا؟ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے. اب یہ صرف رمضان کی سحری نہیں ہے، آپ کی زندگی کی ہر سحری. پاس پانی رکھ لیا کریں، آنکھ کھلی ہے فجر سے پہلے، رات میں کھلیے جس ٹائم، ایک گھونٹ لے لیا کریں، کوئی کھجوریں رکھ دیں، کوئی فروٹ رکھ لیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری میں کچھ کھائے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ انسان کی شفا کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آپ نے کچھ کھانا ہے. کتنا پیارا دین ہے، آپ کو کھلانے پہ بھی فرشتوں کی دعائیں دے رہا ہے نا. تو کیا کچھ بھی لے لیا کریں، چاہے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، سحری. اور ایک حدیث میں آتا ہے یہود سحری کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی یہ سحری کرتے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہو اس کو پورا کر لو، اور کیا کرو؟ سحری میں جلدی نہ کرو. جیسے ہم بہت جلدی پہلے نماز سے بھی بہت پہلے بیٹھ جاتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے. کھائیں آرام سے کھائیں، جب وقت آئے گا اس کو روک دیں. اور اگر کوئی لیٹ ہو چکا ہے، مائیں اکثر گھر کی عورتیں بناتی بناتی بیچاری دیتی خود ہی وہ اینڈ پہ آ کے بیٹھتی ہیں، تو کوئی بات نہیں. اگر اذان بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ کے جو پاس ہے نا اس کو مکمل کریں. کوئی ایسی بات نہیں اذان کے بعد آپ کا کچھ اندھیرا رہتا ہے، اندھیرے کی ہے نا، فجر دن کی تو ہے نہیں، تو اندھیرا تو رہتا ہے، سفید دھاری نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں کے پاس مت جاؤ اپنی. اب کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ اعتکاف ایک تو رمضان کی خصوصی عبادت ہے، خصوصی عبادت ہے رمضان کی. دوسرا یہ کہ عورتوں کے پاس کس حالت میں نہیں جایا جا سکتا؟ اپنی بیویوں کے پاس، عورتوں کے نہیں بیویوں کے، یعنی اعتکاف کی حالت میں، سیکنڈ حیض کی حالت میں، تھرڈ روزہ، ٹھیک ہے، روزے کی حالت بھی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی کی. اور وہ کیا ہے کہ معاشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجد کا ہی ہے، اعتکاف مسجد کا ہی ہوتا ہے. نافیہ کہتے ہیں، نافیہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، عبداللہ رضی اللہ کے، حضرت عمر کے بیٹے، ان کے یہ نافیہ اسٹوڈنٹ ہے. یہ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے مجھے مسجد نبی میں وہ جگہ دکھائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ رمضان میں اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو آپ نے وہ اعتکاف شوال میں کیا تھا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا ایک گوشہ لے لیتے، اور اگر آپ رمضان میں نہ کرتے تو آپ شوال میں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا رمضان کے اندر. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے یہ نفلی عبادت ہے. آپ کے محلے میں سے بھی کوئی کر دیتا ہے نا تو آپ پریشان نہ ہو، اس کا اجر آپ کو ملے گا. یہ فرض کفایہ ہے. جس طرح آپ کا تجوید سیکھنا، قرآن سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. سیکھ رہے ہیں نا آپ، سیکھنا ضروری ہے، عربی آنی چاہیے ہمیں، قرآن کو سیکھنا ہے عمل کے لیے. لیکن اس کی تفاسیر لکھنا،
اس کی بکس لکھنا یہ فرض کفایہ ہے. کوئی ایک عالم بھی آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے لکھ کر اہل توحید میں سے, تو فرض کفایہ ہو گیا, انہوں نے وہ کام کر دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پر تو عین ہے کہ آپ نے کرنا ہے. یہ اعتکاف بھی فرض کفایہ, ٹھیک ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ. آپ کے محلے میں سے اب تو الحمدللہ ہماری مسجدوں میں ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے, محلے کے لوگ ہی, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی یہ سوچنے کی کہ مجھے بھی کرنا ہی کرنا ہے. اب اللہ سے دعا کریں, اللہ جو جا چکے ہیں نا ہمارے پاس سے, جو اس وقت تیرے در پہ بیٹھے ہیں, ان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ہمیں عطا فرما, ٹھیک ہے, اب وہ اجر لے سکتے ہیں. اور باقی اعتکاف نفلی عبادت ہے, ہر صورت کا ہے. آپ گھر 1 گھنٹہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں, جیسے ہمارے سلف صالحین کیا کہتے ہیں, ہم جمعے والے دن عصر سے مغرب کا اعتکاف کرتے تھے. تو عکف سے ہے نا, عکف کیا ہوتا ہے, جم کے بیٹھ جانا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی, رحمت اور پل صراط سے گزار کر اپنی رضا یعنی جنت کی ضمانت دی ہے. تو ہم نے اس لیے اعتکاف کی نیت کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہم بہترین اعتکاف کی حالت میں ہوں, تاکہ ہم کس چیز کو پائیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خوشی, رحمت اور پل صراط اور اپنی رضا اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیں. ہم اس نیت پہ اور اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسا ہی مجھ سے گمان کرتا ہے, میں ویسے ہی ہوں, اور ہمیں اللہ سے بہت اچھے گمان ہے. اللہ ضرور ہمیں راضی کرے گا انشاءاللہ. تل کا حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہیں. کیا مطلب, یہ اللہ کی حدود ہے. اللہ بتا رہے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں, اور کس کے لیے, بندوں کے لیے مقرر کی ہیں. فلا تقربوها, ان کے کنارے کنارے بھی نہ گھومو. میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے, کیسا ہے, چیک تو کرو. نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں انسان گناہوں کی سرحد سے دوری رہے, یہ میری حدیں ہیں, کہیں بھولے سے بھی ان کو پار نہیں کرنا. کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون, ہدایت اور اطاعت کو پہچان لیں تاکہ بعض انسان کوئی بھی حرام فال نہ کر بیٹھے اپنی جان پر. لعلکم تتقون, یہ اللہ نے آیتیں کیوں بندوں کے لیے کھولی, کیا وجہ تھی, ہمارا روزہ رکھنے کا کیا مقصد تھا, تقوی اختیار کرنا. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے یہ جو حدیں رکھی ہیں میں نے کس لیے رکھی ہیں, آسانی کے لیے, یعنی تقوی مطلوب ہے مجھے, تم ڈرو میرے سے. اللہ کو ڈر پسند ہے, اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے سے ڈریں. کیا ہم نہیں چاہتے ہماری اولاد ہم سے ڈرے؟ جب ڈر ہو جائے نا بچہ, ماں باپ جہاں تک مار لیتے ہیں وہ تو مار لیتے تھے چھوٹے ہوتے, اب بڑے کو کیا کہہ لیں گے, خاموش ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے. اس لیے کہا گیا نا انسانوں میں بہترین اور بدترین, سب سے زیادہ بدترین انسان کون ہے, جس سے لوگ یہ بات کرتے ہوئے ڈریں کہ مطلب اس کی تو زبان, اس کا معاملہ, تو بہتر بات ہی نہ کریں. اسی طرح ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ موقع آئے کہ میں تم سے کلام ہی نہ کروں, میں بات ہی نہ کروں. میں چاہتا ہوں تم سے ڈرو. جو اولاد جتنا زیادہ ہم سے ڈرتی ہے ہمیں وہ اتنی اچھی لگتی ہے. کیوں, ہمیں اس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے, فرمانبرداری ہے نا, یہ ڈر رہا ہے, اس کو فرمانبرداری ہے میری, اسی لیے, ورنہ کون کس سے ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ میری حد ہے, اس لیے ولا تاکلوا اموالکم بینکم, کیا کرو آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. ولا تاکلوا, نہ کھاؤ, نہ کھاؤ سے مراد نہ لو. یہاں پر تفسیر میں کیا ہے, نہ لو, ٹھیک ہے, گیو نہیں کرنا. کیا, اموالکم, اپنے مال, اس سے کیا مراد ہے, دوسروں کے مال. یہاں مراد بھی ہے دوسروں کے مال, یعنی دوسروں کے مال کو اپنے لیے مسلمان جائز قرار نہ دے. جو اس کا ہے اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. مال کھانے کے دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں, کون سے, ایک تو حق کے ساتھ اور ایک باطل کے ساتھ. تو یہاں اللہ رب العزت نے دوسروں کے مال کھانے کی کون سی بات کی ہے, باطل طریقے کو یہاں واضح کیا ہے. باطل طریقے سے نہ کھائیں. باطل طریقے میں کیا ہو سکتا ہے, رشوت, چوری, غضب کرنا, ڈاکہ کرنا, ناحق دغا بازی کر دینا, دھوکہ دے دینا, ہلا سازی کر دینا. یہ سب کی سب چیزیں کس میں آتی ہیں, باطل مال میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مستحق تک وہ مال بھی نہ پہنچانا, یہ بھی باطل ہے. ٹھیک ہے, وصیت میں حتیٰ کہ چینج کرنا, یہ بھی باطل ہے, باطل طریقے کا مال ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ, یہ بات کیوں کی ہے, کیا اہمیت ہے, کیوں اللہ نے یہ بات رکھ دی. بات تو روزے کی تھی نا. تو اس کے بعد یہ والی آیات آ گئی ہیں. حقیقت کیا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ روزے کا اصل مقصد اندر انسان کے وہ صلاحیات پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رکنے پر اس کو روک دے. اللہ اس کو روکے تو یہ رک جائے, اللہ کے روکنے پر اس کو قادر کرے, ایسی صلاحیتیں پیدا ہوں. کیا روزے میں ایسی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ہر چیز سے رکے ہوئے, ہم پانی نہیں حلق میں جانے دیں گے, ہم کچھ برا دیکھتے ہوئے اکیلے ہیں گھر کے اندر, پتہ ہے آج 24 گھنٹے میں اکیلی ہوں, تو کیا ایسا ہے روزے کے اندر آپ کا دل چاہے گا میں ذرا گانے لگا لوں, میں آج وقت گزارنا ہے, فلم ہی دیکھ لوں, ہے نا, آج اس کا تو کھاتا نکالوں, اس کا کروں نہیں. ایک ڈر ہے, اس کا مطلب آپ کے اندر صلاحیت ہے بچنے کی. اگر ہم اس وقت بچ رہے ہیں نا تو ہمارے اندر صلاحیت ہے, ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنی صلاحیت خود بعد میں. روزے میں بھی تو اللہ دیتے ہیں. تو یہ وجہ تھی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں کیا کیا, رکنے کا طریقہ بتایا جائز,
یوں تم رک سکتے ہو، تمہارے اندر یہ طاقت ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نہ تم ان کو حاکموں تک لے جاؤ، لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. اور ایک جگہ تو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 105 میں بھی کہہ دیا وَلَا تَكُونُوا لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیانت کرنے والوں کی طرف سے آ کر نہیں جھگڑنا نا. جو غلط کر رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا، جو غلط کرے کبھی اس کا ساتھ نہ دیں. اور اگر ہم ساتھ دیں گے کہ نہیں میں بری نہ بن جاؤں، میرا معاملہ خراب، میری سائڈ جائے گی، تو نہیں، کوئی بات نہیں. اچھی حکمت سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، اچھے معاملے سے بھی ہو سکتی ہے. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ کیا کہتی ہیں، آپ نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑے لے کر آتے ہیں. حدیث کے الفاظ دیکھیں، میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں، لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہیں. شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو جس کی باتیں بہت چکنی چپڑی ہوں، وہ زبان چربی میں بہت آگے ہو، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے حق میں فیصلہ ہے اور دوسرے مسلمان کا حق رہ گیا، تو یقیناً پھر وہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. یعنی میں تو نہیں غیب جانتا، وہ تو آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. یسألونک عن الاحلہ، یسألونک سأل سے ہے، پوچھتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں. ٹھیک ہے، یسألونک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان الاحلہ، احلہ احلو احلو سے ہے، حلل کہتے ہیں اونچی آواز میں بولنا. ٹھیک ہے، اونچی آواز میں بولنا. احلل اسی سے ہے، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ابھی پیدا ہی ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو جو پہلا رونا روتا ہے نا، پہلی چیخ مارتا ہے، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بولنا، آواز بلند کرنا. عرب والے کیا کرتے تھے، جیسے نیا چاند دیکھتے تھے تو پھر یہ اونچی آواز میں کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ اونچا اونچا شور کرتے تھے، تو اس کے لیے احلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو چاند کیا ہوتا ہے، بلند ہو کر سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے آ کے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. یہ چاند کے بارے میں پوچھا کیوں؟ ویسے چاند ہی تو ہے، اس سے پہلے تو نہیں یہ ایسی کوئی خاص بات گزری آگے نہیں. صحابہ نے کیوں پوچھا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں چاند کی کچھ تاریخیں بڑھتی ہوئی بڑی سعید تھیں، بڑی مبارک سمجھی جاتی تھی، اور گھٹتے ہوئے چاند کی تاریخوں کو منحوس عرب کے اندر مانا جاتا تھا. پچھلی قوموں کی کچھ توہمات نا ان کے اندر تھیں ابھی، تو یہ دیکھتے ہوتے تھے جو چڑھتے چاند کی تاریخیں ہیں نا، ہم ان میں کاروبار کریں گے، شادی کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی معاملہ اپنا جو ہے اختیار کریں گے، کوئی سفر پکڑیں گے. اور جو گھٹتی ہوئی ہیں ان کی طرف بالکل ہم نے نہیں جانا. گھٹتی ہوئی کب سٹارٹ ہوتی ہیں؟ 14ویں کے بعد، آہستہ آہستہ 13 سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں جانا. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں جو چلتی آ رہی تھی چیز، آج بھی آپ دیکھیں ہندوازم کے اندر آپ کو کیا ملے گا، 13ویں کیا ہوتی ہے ان کے ہاں چاند کی، یہ کہتے ہیں یہ تو منحوس ہے، اس تاریخ پہ یہ کچھ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھے، ہمارے لیے تو ہمیں 20 بھی یہیں سے شروع ہوتے ہیں. تو چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کی اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتائیں، اس کا یہ معاملہ نہیں جو یہ سمجھائے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو، اس کا کیا معاملہ ہے. قل ہی مواقیت للناس، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سے یہ نظام تخلیق کیا ہے کائنات میں چاند سے کہ مہینے کا آغاز اور اس کے مکمل ہونے کا پتہ چلے. اللہ کے ہاں یہ کائناتی کیلنڈر اللہ نے لگایا، انسانوں کے لیے کیلنڈر ہے. پہلے لوگوں کے پاس کیلنڈر ہی تو نہیں تھے نا، گھڑیاں ہی نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے، حکمت تھی نا اس کے. اب اس کے بڑھنے میں کیا حکمت تھی، لوگ کیا کرتے تھے، عبادات کو دیکھتے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اوقات انہوں نے یہ دیکھنے ہوتے تھے. اور گھٹتے طرف اس کی مقررہ مدتوں تک آنے کے لیے کیا ضروری ہوتا تھا، قرض کے میعاد، عدت، طلاق، وفات، حمل، لوگ اس چیز سے اندازہ لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت کائناتی کیلنڈر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیت کے اندر چاند کے متعلق سوال کرنے میں خصوصی حج کی بات کیوں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے نا، آپ کی آیت کے اندر موجود ہے، تو ویسے ہونی تو نہیں تھی چاہیے، لیکن یہاں کیوں ہوئی ہے خصوصی طور پر؟ یہاں اس لیے ذکر کیا گیا کہ عربوں کے لیے مذہبی اور معاشی اور معاشرتی زندگی میں سب سے بڑھ کر جس چیز کی اہمیت تھی نا، وہ حج کی تھی. حج کی اہمیت سب سے بلند تھی اور زیادہ تھی کہ ہر سال کے 4 ماہ حج اور عمرے کے لیے مخصوص کیے ہوتے تھے انہوں نے. تو ان مہینوں میں لڑائیاں بھی بند ہوتی تھیں، یہ خود بھی محفوظ تھے، کاروبار بھی چمک جاتے تھے، لوٹنے سے بھی چمک جاتے تھے، بعض اوقات اگر لوٹے نہیں گئے تو کاروبار ویسے چمک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ. اب پیچھے سے آؤ کیا مطلب؟ اب عرب والے سمجھتے تھے جب انسان احرام باندھ کر گھر سے نکل آیا نا، اب اسے جب گھر جانا پڑا اگر، تو اس کے اور درمیان آسمان کی کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ احرام کی پابندی ختم. اگر اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز حائل ہو، وہ دروازے سے آئیں گے تو کیا حائل ہوگا، ان کا دروازہ، ان کی چھتیں. لہٰذا یہ کیا کرتے، اپنے صحن، اپنے گھروں کی پچھلی دیوار پر سے اوپر سے چڑھ کر آ جانا ہے، گھر کے اندر کود کر آ جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ آج ہم نے خود اپنا خود ساختہ نیکیاں بنائی نہیں ہیں، یہ ان کے لیے نیکی تھی. اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا. ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے آج خود ساختہ جو نیکیاں بنائی ہوئی ہیں وہ نیکی اللہ کا حکم ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی کیا ہے؟ یہ کہ تم اللہ کا خوف کھاؤ، اور اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں خوف کھانے سے بھی۔ ہمیں آج سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کا خوف کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ اور دوسرا، انسان اگر خود سے کوئی نیکی بنائے گا نا تو وہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے نیکی کیا سمجھ لی ہے، ہم بعد میں آئیں گے تو نیکی ہوگی۔ آج بھی دیکھیں، ہم احرام باندھنے سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں احرام کے، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نفل پڑھے تھے احرام کے، وہ کون سے پڑھے تھے؟ وادی عقیق کے پاس سے گزرے تھے، اور وہاں پہ جبرائیل نے کیا کہا تھا کہ یہ بہت مبارک وادی ہے، اللہ کے رسول آپ یہاں پہ 2 نفل پڑھیں۔ اب وہ احرام کے نفل نہیں تھے، احادیث کے اندر موجود ہے، وہ اس برکت کی وجہ سے، اس وادی کی وجہ سے۔ احرام کے 2 نفل نہیں ہے کہ یہ احرام کے 2 میں نے نفل پڑھے۔ ہاں، آپ نے احرام باندھ لیا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں آپ کیا کریں؟ آپ حاجت کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وضو کے پڑھ لیں، اس سے پہلے جو آپ نے وضو کیا تھا احرام سے پہلے، آپ وضو کے نفل پڑھ لیں، لیکن اسپیشلی احرام کے نہیں ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے کوئی نیکی نہیں کر سکتے، جیسے انہوں نے کہا کہ احرام کے اور ہمارے درمیان باندھے ہوئے آسمان کے بیچ کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، تو وہ دروازہ بھی نہیں آئے گا، پیچھے سے یہ گھروں میں کود کر آتے۔ تو نیکی وہ نیکی نہیں جو کہ ہم خود ساختہ کریں گے، وہ جو اللہ نے بتائی، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نیکی تو یہ کہ تم ڈرو۔ بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوش قسمتی یا بدبختی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی جمع ہو کے کر لیں، اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہماری خوش بختی یا بدبختی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ اثر اسی کے برابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی کا دار و مدار بھی کس پر آ رہا ہے اس آیت میں؟ تقوی پہ، ہے نا، ڈر پر۔ تو نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رکھتے ہوئے ہی گزارے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں چاہتا کیا ہوں؟ وَاتَّقُوا، تم ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ وجہ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تفلحون، اللہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں۔ تقوی کے بعد ضمانت کیا ہے؟ فلاح۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ ضرور فلاح پائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میری دنیا آخرت سنور جائے، اللہ میرے لیے کوئی آسانیوں کا معاملہ کر، آخرت میں راضی ہو، میری دعائیں قبول کر، مجھے پاک کر، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اختیار، تاکہ ہم فلاح پائیں۔ اور یفلحون جو لفظ ہے نا، فا لام ہا فلاح، یہ 3 اس میں جاتا ہے لائنوں میں۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہتے ہیں زمین کو نرم کرنا، اور دوسرا پھر کہتے ہیں اس میں بیج ڈالنا، اور تیسرا کہتے ہیں اس کی فصل کا پک کر سامنے آ جانا۔ اور ایک جگہ پر اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا اس کی تعریف ہے؟ ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی خواہش نہ رہے، اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا معلوم ہوا اس میں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ شر کو دفع کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ اب دیکھیں دنیا میں کن معروف مقاصد کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ اگر لڑی بھی جائیں تو دنیا میں جو اس وقت جنگیں لڑی جاتی ہیں، نمبر 1 تو یہ کہ خاندانی عزت کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں، دولت کے حصول کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں جنگیں، ٹھیک ہے، منڈیوں اور خام اشیاء پر قبضہ کرنے کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حکمرانی کے لیے بھی لڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نسل دوسری نسل پر حکومت کرنے کے لیے بھی لڑتی ہے۔ یہ تو دنیاوی طور پر ہے، لیکن جو جہاد اور جنگ اللہ کہہ رہے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ شر کو دفع کرنا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ یحییٰ بن سعید رضی اللہ سے ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ شام کی طرف انہوں نے ایک لشکر بھیجا تو ان کو وصیت کی، اور وصیت کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا ہوگا، ان کو چھوڑ دینا۔ یہ کون؟ ان کے پادری، ان کے راہب، الگ کر لیا نا دنیا سے، ان کو نہیں ہے ضرورت، وہ جنگ میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن انہیں کچھ نہیں کہنا۔ جنگ تو ہے اسلام میں، جہاد بھی ہے، لیکن وہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ان کے ساتھ نہیں، یہ وصیت کر رہے تھے جو اللہ کے رسول ان کو کیا کرتے تھے، تو ابو بکر یہ اپنے لشکر کو وصیت کر رہے ہیں، ان سے نہ کرنا جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے لیے خالص کر دیا، انہیں نہ کچھ کہنا۔ عورتوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ ایک دفعہ ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک عورت قتل کی ہوئی پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیتوں کو اور باغوں کو خراب نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور درختوں کو مت کاٹنا، پھل والے درختوں کو، سوائے مسلط یا جنگی کسی تدبیر کے، جانوروں کو ضائع نہیں کرنا، کوئی خیانت نہ کرنا، دوران جنگ بزدلی سے نہ بھاگنا، اور کیا کرنا؟ پھلدار درخت کو کاٹ کر اجاڑنا نہیں، بستیوں کو نہیں اجاڑنا، اگر بوڑھے آ جائیں تو انہیں نہیں مارنا، معذور کو نہیں مارنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم کہیں کہ جہاد تو پتہ نہیں کیا ہے، دیکھیں اسلام جہاد بھی کس قدر خوبصورت بتا رہا ہے، اتنے خیال رکھتے ہوئے، اتنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ جنگوں میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن اسلام یہاں تک بھی آسانی دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس طرح سے جہاد کرنا ہے۔ ہمیں تو دیکھیں ذبح کرنے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورتی سے بتا دیا، کیا تم نے جس جانور کے سامنے ذبح کرنا ہے وہاں چھری نہ تیز کرنا اس کے سامنے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح نہ کرنا۔ یہاں تک بھی اللہ آسانی بتا رہے ہیں، حتیٰ کہ کافر کو بھی اگر مار دیا جائے
تو پھر اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اب اس کے ہاتھ بھی کاٹ دو، پیر بھی، غصے میں نہیں، وہ بھی نہیں کرنا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. کیا مطلب انہوں نے کہاں سے نکالا تھا؟ انہوں نے مکہ سے نکالا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کفار کے لیے کیا ہے، اگر یہ جنگ کرے تو تم بھی کرنا. اور کیا ہے، فتنہ زیادہ سخت ہے کس سے؟ قتل سے. اس آیت کے اندر اسلام نے فتنہ شرک کو کہا ہے. شرک کس قدر سنگین جرم ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرا بندہ آسمان کے کناروں سے لگتے ہوئے گناہ لے آئے. اتنے تو مجھے نہیں لگتا کسی کے ہوں گے کہ زمین بھی بھر جائے، اللہ کی گلیکسیاں بھی بھر جائیں اور آسمان کے کناروں کو لگنے لگے. اللہ کہتے ہیں اے ابن آدم تو اتنے گناہ لے کر آ کہ آسمان کو لگ رہے ہیں، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا اگر اس میں شرک نہ ہوا تو میں پھر بھی معاف کر دوں گا. اور اسی شرک کو اللہ تعالیٰ آگے سورہ نساء میں کیا کہتے ہیں، ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ تھوڑی ڈر ہے اپنی امت پر کہ بڑے بڑے شرک کریں گے، مجھے تو ان کے اندر مخفی چھوٹے شرک کا ڈر ہے. اور چھوٹا شرک کیا ہے میری امت کا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی. کس کو نظر آئے گی؟ نہیں پتا چلے گا نا ہمارے اعمال کے اندر، ہماری باتوں کے اندر کیا شرک ہے، ہمیں نہیں پتا چلے گا. آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے کچھ بھی کہہ دینا، ہے تو اللہ کا ہی نام نا. اب یہ تو دیکھیں کیا وہ مسنون ہے وظیفہ، کیا وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ مسنون ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ صحیح تو ہے، غلطی کیا ہے اس میں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کیا وہ شریعت کے ہی مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، یہاں تک کہ اس میں وہ تم سے لڑیں پھر ان سے لڑو. اب یہاں پر دیکھیں مسجد حرام کے قریب جنگ لڑنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس آیت میں یہ بھی تو چیز آ رہی ہے سامنے. اصل میں اس لیے کیا گیا کہ وہ دارالایمان قرار دیا گیا نا، امن کی جگہ ہے، عوام الناس کے لیے وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے دنیا کا. تو اگر وہاں اس طرح کچھ ہو، جنگ ہو، جدال ہو، تو کیا ہوگا، وہ مرکز متاثر ہوگا وہ مرکز جو اللہ نہیں چاہ رہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائے، وہ تم سے جنگ نہ کریں، تمہیں کچھ نہ کہیں، تو پھر کیا ہے، غفور رحیم. فَإِنِ انْتَهَوْا، وہ باز آ جائیں. یہاں کیا مراد ہے، یعنی جنگ بھی نہ کریں، مسلمانوں کے اوپر تشدد بھی نہ کریں، اور شرک سے اور کفر سے باز آ جائیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائے، یعنی شرک اور کفر سے باز آ جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا مطلب، کفار اور مشرک کس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پا سکتے ہیں؟ اس آیت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ یہ بخشے ہی نہیں جائیں گے، نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے. کس صورت میں؟ اگر وہ شرک چھوڑ دیں یا ظلم کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رحمت کن دو صورتوں میں بتا دی، اور یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی. شرک کرنا چھوڑ دیں اور کیا کرنا چھوڑ دیں، ظلم کرنا چھوڑ دیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلدِّينِ. ان سے لڑتے رہو. کیوں لڑتے رہو؟ وجہ کیا ہے، تاکہ دین باقی ہو جائے اور شر ختم ہو جائے. اور اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے فلا عدوان، زیادتی نہ کرو، یعنی پھر ان کو چھیڑنا نہیں. اگر انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا تو تمہاری جانب سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص. اب کیا، الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے، بہت احترام والے. ان 4 مہینوں میں کیا نہیں ہوگا، نہیں ہوگی جنگ، نہیں جہاد ہوگا، تاکہ بیت اللہ آنے والے زائرین امن کے ساتھ آئیں اور امن کے ساتھ ہی واپس چلے جائیں. والحرمات القصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، یعنی ہر وہ چیز قابل احترام ہے جس کی حرمت کا شریعت نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کا حکم دیا ہے، وہ حرمت والی ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا. جو کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا تو اس سے پھر بدلہ لیا جائے گا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے کی. مراد اگر کوئی حرمت والے مہینے کوئی حرمت کو پامال کرے تب تم بھی جنگ کر لو، حرمت والے مہینے کی تم بھی جنگ کر لو، پھر تم اپنا بدلہ لو، لیکن اتنا ہی جتنی زیادتی ہوئی تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. آپ دیکھ رہے ہیں ان آیات میں ہم مسلسل کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہے نا بندو، اللہ سے ڈرو. اللہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں میری بندیوں اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ اپنی ذات سے بار بار دیکھیں ہمیں دعوت دے رہے ہیں ڈرنے کی. سیدنا جبار بن سعد بن جبیر رضی اللہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حرام مہینوں میں قتال کی ابتدا نہ کرو. اس کا مقصد یہ ہے ان اللہ مع المتقین. اللہ کیوں کہتے ہیں میرے سے ڈرو، وجہ کیا ہے؟ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیاری سی بشارت دے رہے ہیں، میں متقیوں کے ساتھ ہوتا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں مجھ سے ڈرو کیونکہ میں متقی کے ساتھ ہوں. اچھی یعنی اچھی طرح جان لو کہ مدد نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں اس آیت سے یہ بھی تو معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ہمیں نصرت چاہیے، ہمیں فلاح چاہیے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، ہمیں خوف چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر اللہ کیسے دے گا اور کن کے ساتھ ہے؟
متقین، پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. انفقوا فی سبیل اللہ، یہاں ہے دین پھیلانے کے زمرے میں مالی قربانیاں دینا. ٹھیک ہے، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھوں کو نہ روکو. ٹھیک ہے، اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق کا حکم دیا گیا ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تہلکہ مطلب ہلاکت، انفاق کو چھوڑ دینا یا جہاد کو چھوڑ دینا یا گناہ پر گناہ کیے جانا، اس سے یہ بھی مراد ہے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، گناہوں پہ گناہ نہ کرو، جہاد نہ چھوڑو، انفاق نہ چھوڑو. جہاد کو نہ چھوڑو، اگر چھوڑو گے تو تمہارا دشمن کبھی ہو جائے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی، ہلاکت ہی ہوئی نا. اس لیے کہا جہاد کو نہ چھوڑو. اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے کیا مراد ہے؟ بخل، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو باندھ لو تو یہ بخل ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو ان کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے جو روک لے اس سے روک لے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَحْسِنُوا، حسن سے ہے نا، حاسنون، حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن. حسن کیا ہے؟ خوبصورتی. تو اسی سے لفظ بنتا ہے احسان. احسان خوبصورت ہونا چاہیے، تو پھر احسان کیسے ہونا چاہیے؟ حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دیں. ٹھیک ہے، تو نیکی، احسنوا، نیکی کرو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں احسان کرو خوبصورتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ٹھیک ہے، احسان سے مراد یہاں فرائض کی ادائیگی بھی ہے کہ تم نے فرائض کے لیے کھڑے تو ہونا ہی ہے، ذرا خوبصورتی سے کر لو، اچھے طریقے سے کر لو. اور کیسے کر لو؟ اخلاص کے ساتھ. دوسرا اس میں آتا ہے مراد ہے اللہ سے حسن ظن رکھو. وَأَحْسِنُوا، یعنی نیکی کرو کیا؟ اللہ سے حسن ظن رکھو. یہاں احسان کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ انجام کرنا، یعنی احسنوا، اپنے کاموں کو خوبی کے ساتھ انجام دو. یعنی اللہ کی راہ میں جو فیاضی کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے؟ خوش دلی سے، اللہ پہ حسن ظن رکھتے ہوئے، خالص اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور وہ مال خرچ کرنا پھر ان ساری چیزوں میں آئے گا کون سا؟ جو عزیز ہے، جو خوبصورت ہے، پھر ان میں وہ آئے گا. جیسے کہ شداد بن اوس رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. وَأَحْسِنُوا، اللہ نے ہر چیز کے بارے میں کیا کیا ہے؟ خوبی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. سو جب تم کسی کو شریعت کی اجازت سے قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی اختیار کرو. کیسے؟ اس کے ہاتھ نہ کاٹو، اس کے کان، ناک، اس کا چہرہ نہ بگاڑو. اور جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ کرو. کیسے؟ اس کی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اس آیت کے معنی میں ہر قسم کا احسان آ جاتا ہے، ہر قسم کا. اور وہ دیکھیں وہ آپ کا احسان اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے. آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی احسان کریں. رمضان آ رہا ہے، ہمارا اپنی ذات کے ساتھ احسان کیا ہے؟ اس کو آزاد کروائیں. اگر یہ کہیں جگڑی گئی ہے اس کو آزاد کروائیں. یہ گناہوں میں جگڑی گئی ہے اس کو آزاد کروائیں. خدا را ہمیں اس پر اب رحم کرنا ہے نا، ہمیں اس کے اوپر رحم کرنا ہے. ہمیں ترس نہیں ہوتا اپنے اوپر، ہمیں ترس آنا چاہیے. یہ اللہ کی امانت ہے نا، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اس پہ ترس کھائیں، اسے محبت کریں، اس کو آزاد کروائیں. کسی گناہ میں پھنسی ہوئی ہے اس کو آزاد کروا دیں. یہ اللہ کے ساتھ کسی ناراضگی پہ اڑ گئی ہے اس کو آزاد کروا دیں. صحابہ نے کیا کہا تھا؟ رمضان کا مقصد کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا اپنی جانوں کو جہنم سے آزاد کروا دیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہ آزاد کروا لیا جائے اپنے آپ کو. اللہ یحب المحسنین. اگر ایسا ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہمیں چاہے گا. ٹھیک ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو جو چیز اللہ کو محبوب ہے پھر مومن بھی وہی کرے. اپنی جان پہ رحم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اب دیکھنا پڑے گا اللہ کے رسول کو کیا عزیز تھا، ہمیں وہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد کرے. اللہ کی ہدایت اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں، اور ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری ہدایت کو ہم پر آسان کر دے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو پورا کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دیکھیں نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں آپ، روزہ بھی آپ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، صدقات بھی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی. تو یہ بات کی ہوئی اللہ کے لیے پورا کرو. ہم تو وہ چیزیں بھی تو پورے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں اس کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے خواہ وہ نفلی ہے، فرض ہے، شروع کر لیا ہے، وہ عمرہ ہے یا حج ہے، پھر کیا کرو؟ اب اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے، حج اور عمرے کو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ پورا کیا جائے، نہ کوئی شرط فوت ہو، نہ ہی کوئی فرض نظر انداز ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جانے سے پہلے 1 مہینہ تو اپنی تیاری کرتے ہیں. وہ حج عمرے کی تیاری کس نے کرنی تھی؟
وہ احکامات کی، وہ جگہ جگہ جو آیات پڑھنی ہے، جگہ جگہ جو دعائیں پڑھنی ہے، جو احکامات بجا لانے ہیں، ان کا تو ہمیں معلوم نہیں. ہم نے تو چند کاپیاں ہیں جو گلے میں ڈالی ہوتی ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بعد میں آ کے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلطی ہوئی تو اس کا مطلب فرض رہ گیا ہے نا. ایسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کسر کروانا تھا، یعنی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے اچھا اس کے اتنے تھے چکر، میرے پتہ نہیں اتنے رہ گئے، اچھا میں تو یہ بھی کر دیا اس پر حذیفہ پہ، میں نے مختلف باتیں آپ سنیں گے. تو پھر جس نے کیا تھا پورا تو کرنا تھا اللہ کے لیے، کچھ رہ گیا تو پورا نہیں ہوا اللہ کے لیے. خدا را جب بھی جائیں جانے سے پہلے چھوڑیں بازار. وہاں کون ہے ہمارے ملنے والے جو ہمیں روز دیکھتے ہیں، کپڑے چینج کر رہے ہیں، ہم جا کے آفس میں بیٹھ رہے ہیں ٹیک لگا کے. ہم تو اپنا مار کے جا رہے ہیں اللہ کے لیے. تو کیا نیا بنانا، کیا نیا کرنا. اپنی تیاری کریں جو میرے حج عمرے کے فرائض میں سے کوئی فرض نہ رہ جائے، میری کوئی دعا نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہ رہ جائے کہ اس کا فرض تھا. ان کی تیاریاں کر کے جائیں. تھک ہار کے آخری احرام باندھ کے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لو اللہ احسان آپ پر آ گئی میں، کچھ بھی نہیں یاد کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی ہمیں بتا رہے ہیں، نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کہ پورا کرنا پڑے گا. اور پورا تبھی ہوگا جب ہم سیکھ کر جائیں گے اس کو. خوشی میں چلے جائیں گے یہ نہیں، خوشی تو یہاں بھی ہے، وہی رب وہیں ہے، وہی رب یہیں بھی ہے، لیکن وہاں کے فرائض ہیں آپ کے پورے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں آؤ میرے سے سیکھو ان کے مناسک. تو اس کا مطلب اس کے مناسک مکمل سیکھ کر جانے ہیں اور جانا پڑیں گے. ٹھیک ہے، جانے سے پہلے حج اور عمرے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، یہی ہے نا اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، قربانی میسر نہ ہو تو کیا کرو؟ روک دیا جائے تو جو بھی میسر ہو قربانی کر دو. یعنی اگر احرام والے کو روک لیا جائے، روکنے سے مراد وہ دشمن بھی روک سکتا ہے، سفر بھی، بیماری بھی، تو پھر اس کے کیا کرے؟ وہ آسانی کے لیے قربانی کر دے. کہ فمن کان منکم مریضا، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، اس کے سر میں تکلیف ہو، تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے. اگر قبل از، ٹھیک ہے، قبل از سر منڈوانے پر فدیہ دینا ہوگا. اگر آپ کو وہ جو سر اپنے مناسک پورا کرنے کے بعد وہ جو بال کاٹنے ہیں یا سر کا کروانا ہے حلق یا کسر، تو پھر اگر پہلے ہی کروانا پڑ رہا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی کے روک لینے کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس کے اندر آیت کے؟ روزے ہیں، صدقہ ہے، فدیہ یا قربانی، ٹھیک ہے، دینا پڑے گا. کیونکہ ہوا کیا کہ کعب بن اجرا رضی اللہ کی خدمت میں جب یہ آئے تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حاضر ہوا. ان کی مراد ہے کہ میں کوفہ کی مسجد میں ہوا تھا، اس وقت مسجد نبوی نہیں تھی، اور ان سے روزے کے فدیے کے متعلق پوچھا گیا. انہوں نے کہا مجھے احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوؤں سے میرا سر اس قدر بھر چکا تھا کہ وہ میرے چہرے پہ گرتی تھیں، اور مطلب گر رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف کی حالت ہے نا، جانوری تو ہے اور کیا ہے یہ بھی ایک. تو یہ تکلیف کی حالت میں ان کے اوپر گر رہی ہیں، اور پھر سر کے اندر ہوں گی تو کیا حالات کر رہی ہوں گی، جب وہ چبھ رہی ہیں، چونٹیاں چل جائیں تو کیا حالات ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میری تکلیف اس قدر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم اس حد تک اپنی تکلیف میں مبتلا ہو. اب کیا کرو، تم کوئی بکری اگر مہیا نہیں کر سکتے تو پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کر سکتا. فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لو. کہا ٹھیک ہے، یا پھر نہیں رکھ سکتے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. ٹھیک ہے جی، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا، اپنا سر منڈوا لو. ایک صورت یہ ہو گئی آسان. ٹھیک ہے، اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور قربانی کرنا بھی ہے، فدیہ دینا بھی ہے. پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو وہ کیا کرے؟ اس کو اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ یہ قربانی، یہ دم جسے کہتے ہیں جی، پھر وہ یہ کرے گا کہ جب وہ واپس آئے تو کیا کرے؟ 7 روزے رکھ لے. وہاں پہ کتنے رکھے گا جب وہ اس کی قیمت نہیں پاتا؟ فمن لم یجد، جس کے پاس قربانی ہے اس کی قیمت نہ ہو، فصیام الثلاثہ ایام فی الحج. کس کے اندر؟ وہاں حج کے اندر 3 روزے رکھ لے. وسب آتی، اور 7 اذا جب رجعتم، واپس آئے گا. 7 روزے رکھے گا جب وہ واپس آ جائے گا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر مسجد حرام، یہ اس کے لیے جس کے اہل و عیال یا جس کی رہائش وہاں نہیں ہے، کہ جب واپس آئے تو اپنے پورے کر لے. دیکھیں جس کا اہل و عیال ہی وہاں نہیں ہے وہ اتنے روزے کہاں رکھے گا؟ اتنی مشقت ہے نا. اللہ نے آسانی کر دی، 3 رکھ لو، باقی آسانی سے اپنے گھر آ کے رکھ کے. پورے کتنے کرنے ہیں؟ 10 کا عشرۃ الکاملہ، 10 پورے کرنے ہیں نا، تو 7 واپس آ کے کر لے. اور پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں یہاں پر ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، ڈر جاؤ اللہ سے، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، وہ سخت بھی ہے. ابھی تک تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں میرے سے ڈرو، میرے سے ڈرو، میں محبت کرتا ہوں ڈرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرو میری حدوں، میرے فرائض کو پورے نہ کرنے والوں کے لیے بھی میں شدید بھی ہوں. یہاں اس آیت میں حج اور عمرہ کب قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے جائیں اور اپنی شرائط کے ساتھ ادا کیے جائیں، اس وقت ان کی قدر اور قیمت دونوں پورے ہوتے ہیں. اب احسان کے بعد دیکھیں فوری بات تو احسان کی ہو رہی تھی نا پہلے، اب اللہ تعالیٰ اس کی فوری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تو بہت غصے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا ہے جو پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے.
ایسا نہیں ہے نہیں میں نہیں، یہ کچھ نہیں، کچھ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم، کرے بھی کچھ نہ فرمانیاں بھی کرتے رہے اور کہیں اللہ غفور رحیم نہیں، اللہ کہہ رہے میری پکڑ بھی ہے، میں نے اپنی ایک مخلوق جہنم بھی بنائی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے کیا ہیں؟ معلومات، معلوم ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، ٹھیک ہے، اس کے 10 دن اسی میں آتے ہیں، اس کے لیے بھی بولے جاتے ہیں یہ الفاظ، اور لیکن حج کا مہینہ مقرر ہے۔ فمن فرض فیہن حج، اللہ کہہ رہے ہیں جو کوئی اپنے پر فرض کر لے، مطلب نیت کر لے، احرام جو ہے وہ باندھ لے، تو پھر کیا کرے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب اس کے لیے ایک چیز آ گئی ہے، نیت کر لی جس نے حج کی یا عمرے کی، وہ کیا کرے گا؟ رفث نہیں کرے گا۔ رفث کیا ہے؟ کولی یا فالی، کوئی بھی مباشرات کی بات، میاں بیوی کے تعلقات کی بات، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی فعل ایسا جو جمع سے ملتا ہے اس کی بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ آپس میں فحش باتیں بھی نہیں کرنی، دبی بات میں بھی باتیں نہیں کرنی، میاں بیوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اشارے کے نائے میں ایک دوسرے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا جو عام روٹین میں بھی چلے، میاں بیوی ایک دوسرے کا مذاق کریں کچھ، یہ وہاں بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو کہ میاں بیوی کے سیکس کی طرف کوئی اشارہ ہے، کوئی بات ہے، وہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ہر طرح کی چھیڑ چھاڑی، چھونا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ احرام میں حرام ہے۔ ولا فسوق، فسوق مراد گالی گلوچ بھی نہیں کرنا، غصے سے بول رہے ہوتے ہیں لوگ وہاں، بیویوں پہ غصہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ غصہ کر رہے ہیں، کسی سے غلط بات ہو گئی ہے وہاں کھڑے ہوئے بد دعائیں تک دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں، کہ ولا جدال فی الحج، اور کیا نہیں کرنا؟ جدال نہیں کرنا، مطلب دشمنی کا آغاز بھی نہیں کرنا، اور کسی کو دشمنی کے لیے ابھارنا بھی نہیں ہے، گالی بھی نہیں دینی، اور کسی کو غصے کے لیے بھی نہیں ابھارنا، کچھ ایسا آخر ہم بولیں گے تو کسی کو غصہ آئے گا، تو ویسا کچھ ایسا کرنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، من حج للہ ولم یرث ولم یفسق ورجع یوم لولدته امه، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات بھی نہیں کی، گالی بھی نہیں دی، کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں یہاں سے معلوم ہوا حج کیسی عبادت ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہے، سورہ آل عمران میں آگے لگیں گے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌّ البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، اللہ کا حق ہے اس پر، وہ پھر میرا راستہ پکڑے، آئے پھر وہ میری طرف۔ تو حج کی پابندیوں سے کس طرح کی تربیت مقصود ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہماری روزے سے پابندیاں ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ روزے میں بتا رہے ہیں یہ پابندیاں ہیں، اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی حج کی بات کر دی، تو اب حج سے کون سی پابندیاں ہیں اور ان پابندیوں سے کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اجتماعی زندگی میں آپس میں لڑائی سے بچا جائے، اجتماعی زندگی میں لڑائیاں اور جھگڑے اور گالیاں نہ دی جائیں، مومن اپنے معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور مومن کے جینے کا مقصد صرف اور صرف شہوت نہیں ہے، صرف یہ چیز تھوڑی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے لیے جینا ہے، مومن کا مقصد اللہ کے لیے جینا ہے، اور اس سے مقصود کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، مومن یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے اللہ کے سپرد کرنا ہے اپنا آپ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اچھا اس کا مومن کے لیے یہ بات کیوں کی گئی آیت میں؟ یہ نصیحت ضروری تھی کیا مومن کے لیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکیوں میں جو تم جو بھی کرو گے آگے بھیجو گے، صرف ترک کرنا گناہوں کو، اللہ کو یہ بھی نہیں پسند، یہ بھی نہیں پسند، صرف ترک کرنا ہی نیکی نہیں، ترک کرنے کے بعد نیکی کے کام کرنا اصل میں نیکی ہے۔ کسی گناہ کو چھوڑ کے بیٹھ جانا بس کافی ہے؟ کافی ہے وہ؟ نہیں، کافی کیا ہے کہ اب وہ آگے نیکیاں کرے گا، اگر گناہ چھوڑا ہے تو نیکیاں بھی کرنی پڑیں گی، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم نیکی میں سے کرو گے اور جان لو وہ اللہ تمہیں لوٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک دیکھنا چاہتا ہے تمہیں، تم بھلائیوں میں آگے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کتنی بھلائیاں کرے گا، میرا بندہ کس قدر جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بھلائیوں میں۔ اور کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ بھی لے لیا کرو، یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ۔ گرم کر کے دیجیے گا ہلکا سا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ابن عباس کے مطابق کہتے ہیں رضی اللہ، یمن کے لوگ اپنے ساتھ خرچہ نہیں لے کر آتے تھے حج پر اور عمرے پر، اور وہ اس چیز کو برا بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ ہم اللہ کے لیے نکل آئے ہیں، اللہ کے لیے وقف ہو چکے ہیں، اور وہ اس چیز کو برا نہیں جانتے تھے، پھر وہ لوگوں سے لیتے تھے، مانگتے تھے یمن کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ راہ زیادہ اچھا ہے کہ تم ساتھ کچھ لے لو سوال کرنے سے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہم اس چیز کو دیکھیں تو دیکھیں یہ واقعی ہمیں برا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ آ تو گئے تھے زیادہ راہ، کبھی بھی یہ سوچ کر مت جائیں کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں بس اتنا سا لے جاؤں وہاں دیکھی جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے لیے کیا کرو، زیادہ راہ بنا کے جاؤ، سوال سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جب وہ آتے تھے مکہ اور مانگا کرتے تھے۔ تو یقیناً بہترین تقویٰ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالت یہ ہو کہ جس میں ایک انسان کا دل اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے خوف سے بھرا ہوا ہو اور وہ کسی سے سوال نہ کرے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتے ہیں. یا واتقونی یا اولی الالباب، پھر تقوی کی بات. آج جا کے گھر سوچئے گا، یہ اتنی تقوی کی بات، آج اللہ بار بار تقوی کی بات. کیا کروں میں تقوی کے لیے؟ میں کون سا تقوی اللہ کو دکھاؤں؟ کیسے اللہ مجھے پسند کرے گا؟ اللہ میں کیا کروں؟ اللہ سے دعا مانگیے گا، اللہ مجھے بتا، مجھے دکھا، کھول میرے پہ تقوی، کھول میرے پہ تقوی کے راستے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی اللہ تعالیٰ. آج آپ نے بہت کہا مجھے، اللہ آج تو نے مجھے اتنا بار بار کہا. ہمارا بچہ تیسری دفعہ بات نہ سنے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو تو نے ہمارے اس میں کیوں میں. تو اللہ تعالیٰ میرا تو پور تیرے لیے ہے، تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اتنے بار بار اللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات تقوی کی کس چیز کے ساتھ رکھ رہے ہیں؟ عقل کے. کہ اتنا تو میں نے سمجھا دیا، اب عقل پر آؤ، عقل سے کام لو. کیا اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو؟ اے عقل والو ڈرو میرے سے. اتنی تو باتیں بتا دی میں نے، اتنی تو فلاح ہیں اور اتنی تو میں نے تمہیں نوازشیں اور رحمتیں بتا دی، ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو عقل والو عقل کرو اور کیا کرو؟ ڈرو. اب عقل اور تقوی کا رشتہ اللہ نے کیوں یہاں جوڑا ہے؟ تقوی کی پہلے تو بات ہو رہی ہے، وہی کافی نہیں تھی، اس لیے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان ڈر کے ہدایت کو چپٹے، عقل سے کام لے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو عقل کے ساتھ باندھ دیا کہ عقل تو ہمیں باندھتی ہے نا، اتنی عقل تو ہے ہمیں، ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی عقل ہی سے تو ہے، یہ اللہ کا ہی ہے. اگر صرف اور صرف دین عقل ہی پر ہوتا چلے تو پھر بھی نہ ہم مانتے، لیکن یہاں اللہ کہہ رہے عقل سے کام لو. ہم کہتے ہیں عقل بڑی کہ بحث بڑی. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہی بتا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل والا ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابعدار بنا لیا. دیکھیں بھی میں نے کہا نا جا کے ذرا اس کو ذات کریں، اس پہ غور کریں، اس جان پہ بھی کوئی رحم کریں، اللہ سے اس کے لیے بھی مانگیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ کون؟ جو اپنے نفس کو کیا کرے؟ اپنا تابعدار بنا لے. تابعدار تو ہم تبھی بنائیں گے نا، ہاں سن یہ اللہ نے نہیں کہا ہوا، اچھا یہ کر لے یہ اللہ نے کہا ہوا ہے، تبھی ہے نا ہمارا تابعدار. تو مرنے کے بعد کے لیے کچھ عمل کر لے. آج ہمارے لیے سب سے عقل مند وہ ہے جس کے پاس ساری باتیں ہیں، ساری کنجیاں، ٹھیک ہے. تین اس نے جو ہے نا وہ ایم اے میتھ کر لی ہیں، پی ایچ ڈیز کر لی ہیں. لیکن اللہ عقل مند کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ جو اپنی آخرت کے لیے کوئی عمل کرے گا. ٹھیک ہے، لیس علیکم جناح تبتغوا فضلا من ربکم. اب کیا ہے اس سے مراد ہے سفر حج میں تجارت میں کوئی گناہ نہیں. اگر ہم سوچیں ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم کوئی چیزیں سیل کریں گے، وہاں پہ کوئی کام کریں گے، نہیں یہ تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو غلط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج تو تم میرے لیے تھے، یہ کیا تم نے سٹارٹ کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کیا دے رہے ہیں سب سے زیادہ؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اوقاز، حجافہ اور ظلم مجاز یہ ان کی بڑے بڑی اس وقت مالز تھے، بڑے بازار گنے جاتے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے جاہلیت میں کہ جب سفر حج پر آتے تو پھر یہاں پہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی تجارت نہیں کرتے تھے. کیوں؟ گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے تم جاؤ اور ساتھ میں اگر تجارت بھی کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں. ہمیں لگتا ہے یہاں سے کوئی چیز ہم بنا کے سستی لے جاتے ہیں، ان کی کرنسی سے ہمیں فائدہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، جا کے بیچ. لیکن مقصود یہ نہیں کہ اسی کام میں لگ جانا ہے، مقصود اصل مقصد سے نہیں ہٹنا. اصل مقصد تو وہ تھا للہ، اللہ کے لیے تھا. لیکن اس میں اب یہ ہم جیسے تو نہیں ہے نا یہاں سے کچھ کریں گے جائیں گے، نہیں، بس جن کا بزنس ہے جو اس لیول پر ہے وہ تو کریں. اور دوسرا یہ کہ ابو امامہ رضی اللہ نے سیدنا ابن عمر سے پوچھا ہم جانور بھی تو کرائے پہ دیتے ہیں یہاں پر آ کے. اب دیکھیں جو وہ لوگ آیا کرتے تھے اتنی دور دور سے، اتنا جانور لے کر آنا ہے کہ مطلب کوئی مر جائے گا تو اس کا نعم البدل بھی ہوگا. اور جب اتنے زیادہ جانور ہے تو لوگ ہم ہی سے خرید کے اپنی وہ کرنے قربانی دم ہم ہی کرائے پہ دے دیتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک اس کو اونٹ پہنچائے گا، یہ کچھ دن کے لیے ہائر کر لے. تو دیکھیں یہ کیا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ تجارت تھی، اس میں گناہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں ہم نے کہا ہم تو اپنے جانور کرائے پہ دیتے ہیں، کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، عرفات میں ٹہرتے ہو، کینکریاں مارتے ہو، سر منڈواتے ہو. تو کہتے ہیں ہم تو یہ سب کام کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو پھر تمہارا حج ہی ہے، حج ہو گیا تمہارا مکمل. ٹھیک ہے، تو اصل چیز تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں کیا چاہتے ہیں؟ تقوی. حج میں بھی وہ سب کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ میں بزنس مین، نہیں، یہاں بھی اللہ کے لیے ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات میں واپس لوٹو، 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات ہی تو حج ہے. ٹھیک ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کون ہے؟ مراد مزدلفہ لیا گیا ہے. کہ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں ہدایت دی. کیسے اللہ نے ہدایت دی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ضروری ہے. خود ساختہ طریقوں سے مت بیٹھو وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے. ہم جب خود ساختہ طریقوں سے وہاں جائیں گے نا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ایک خاتون نے بتایا، وہ کہتی ہے میری زندگی کی سب سے بڑی جو مجھے لگتا ہے کہ خوش قسمتی وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک خاتون نے درود پڑھنا تھا اور وہ اس قدر رو رہی تھی، کوئی ان کی بات نہیں تھا مان رہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو یا کھڑے ہو کے اونچا سلام پڑھنا ہے.
تو آپ جائیں اکیلے پڑھیں. وہاں جا کے بھی لگتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے, وہاں جا کے بھی لگے گا ہمیں کیا. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمارے احکامات کو اپنے اس پہ مرضی پر نا رسموں پر لے کے چلو, ایسے کرو جیسے میں نے ہدایت دی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہدایت ضروری ہے, اور ہدایت بھی کیسی, مسنون. یہ کیا تھا اللہ کے رسول نے, میں کر لوں, یا یہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, سیکھنا پڑتا ہے نا کہ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تم تو اس سے پہلے کیا تھے, تم تو گمراہ تھے. ٹھیک ہے, یعنی تمہارے باپ دادا نے تمہیں نہیں بتایا تھا, اب تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے تو تم کیا کرو, ہدایت کے ساتھ چلو. ٹھیک ہے, ہدایت اللہ کی کیا ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے اس کو ویسے ہی یاد کیا جائے جیسا اللہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہدایت میں ضروری کیا چیز ہوتی ہے, علم کا سیکھنا اور سکھانا. تو آپ دیکھیں, آپ جب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں ہم کس قدر الحمدللہ خوش قسمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد پر, ایک عالم کو ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے ایک ادنا آدمی پر. کتنی بلند فضیلت ہے نا ہم لوگوں کی اللہ کی نظر میں اس وقت, ہے نا. اللہ اپنے وعدے کے مطابق یہی فضیلت قائم رکھے ہماری, کہ فرمایا کہ ایک عابد کیا کرتا ہے, اپنے لیے کرتا ہے. عالم کیا کرتا ہے, امت بناتا ہے, سکھا دیتا ہے. ایک بیٹھا ہوا اپنے لیے عبادت کر رہا ہے, صبح شام وہ کیا کرتا رہے گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ لا الہ, یہ کرتا رہے گا. اور وہ بھی کیا کرتا رہے گا, لا الہ لا الہ لا الہ, کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں. اگر نہیں معلوم کہ آگے الا اللہ بھی کہنا ہے تو ہم تو بچوں کو بھی سکھا کہتے ہیں بولو لا الہ لا الہ, کوئی معبود نہیں. شرک ہو گیا, کوئی معبود ہی نہیں, جبکہ لفظ تو پورا کرنا تھا الا اللہ, ہاں سوائے اللہ کے. تو ایک عابد اپنی ذات کو تو دیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ صبح سے بیٹھے شام تک اپنے ہی وظیفے کر رہا ہے, اور اس کو یہ بھی نہ پتا چلے کون سے وظیفے, صبح سے شام تک لکھا ہوگا کہ یہ آپ پڑھیں 80 سال تک کا اجر ملے گا. اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو پھر تو آپ 80 تو کیا پھر 1000 کا بھی لے, اگر نہیں کہا تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں. تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے, جاننا. اللہ کے ذکر کے لیے کیا ضروری ہے, جاننا, سیکھنا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ, پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. کہاں سے واپس آؤ, جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. مناسک حج پورے کرو, ٹھیک ہے, اور واپس آ جاؤ عرفات میں جا کر. ٹھیک ہے, واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو, یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہے, بے حد رحم والا ہے. اب دیکھیں بات یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, واستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگو. استغفار کا حکم دیا گیا ہے نا عبادت کے بعد. جب پورا ہو جائے تو کیا کرو, کہ پھر اب چل لیں, آپ تھوڑا سا زیادہ بیٹھنے سے بھی ہوتا ہے, پیچھے صوفہ ہے نا اس پہ لیٹ جائیں, اب تھوڑی دیر اس پہ لیٹ جائیں. اگر وہ مکمل کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اونچی آواز میں 3 دفعہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ تیری اتنی عبادت میں میرے سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ مجھے معاف کر دے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں جب تم لوٹ آؤ اپنے مناسک پورے کر لو, اب کیا کرو, استغفار کرو, میں معاف کر دوں گا. کیوں, غلطیاں ہوئی ہیں نا کچھ. اب اللہ میں یہ نہ سکھاتے تو بس ٹھیک ہے حج ہو گیا, میں حاجی, میں الحاج, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی گمان تو اچھے ہوتے ہیں ہمارے کہ اللہ تعالیٰ واقعی تیرے وعدے کے مطابق ہو گیا, لیکن کیا ویسا ہی ہوا ہو, نہیں, ہو گئی غلطیاں, ہو جاتی ہیں اللہ, رہ گئی کمیاں بہت رہ گئیں, لیکن کیا ہے اللہ کہتے ہیں استغفار کرو. اب میں ان ساری کمیوں کو کیا کروں گا, پوری کر دوں گا, ختم کر دوں گا تمہاری وہ ساری کی ساری کمیاں. ٹھیک ہے, غفور الرحیم, میں غفور ہوں. کیا اگر کوئی شرک ہو گیا تھا, جرم ہو گیا تھا, کوئی فسوق, کوئی دجال, کچھ ہو گیا, تم استغفار کہو میں تمہیں معاف کر دوں گا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اور کیا کرو, جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی, اصل میں ہوتا ایسے تھا کہ اس وقت عرب کے لوگ جیسے حج سے فارغ ہو کر آتے, اب کیا کرتے, یہ عرفات میں یا کچھ جگہوں پر جمع ہو کر اپنے بڑوں کے کارناموں کی باتیں کرتے, نسب کی باتیں ہوتی تھی بہت زیادہ, نسب بتایا جاتا اپنا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے عرب کے اندر نسب والی بات تو بھری ہوئی تھی نا, کوٹ کوٹ کے. ان کو تو اپنی بکریوں کے نسب بھی پتا تھے پیچھے تک, کہ ان کی جو ہے چوتھی نسل کہاں سے ہے, اس بکری کا کیا نام ہے. یہ ان میں پسندیدہ چیز تھی جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ذاتی طور پہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ہمیں اپنے نسب معلوم ہونے چاہیے, ہمیں آپ وسلم کے گھرانے, ان کا اہل, وہ سب یاد ہونا چاہیے نا. نسب کی کوئی بات کرے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب یہ خاتون کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ امامہ, کیونکہ حضرت علی کی بیٹی ہیں. میں نے کہا نہیں, وہ ان کی بیوی تھی اما فاطمہ جو ہے نا, فاطمہ رضی اللہ, انہوں نے وصیت کی تھی نا کن کو, حضرت علی کو, کہ بعد میں آپ نے ان سے نکاح کر لینا میرے بعد. تو انہوں نے نکاح کیا تھا, کیونکہ وہ ان کی اپنی والدہ تو فوت ہو گئی تھی زینب رضی اللہ, تو یہ آپ سے کے پاس نہیں ہوں ماما, آپ سے نے پالا, تو ذرا وہ خالہ تھی, تو کیا کہ ادھر تو رشتہ محرم والا نہیں ہے نا. تو انہوں نے ایک بہت اچھی سوچی تھی, ہماری بچی ہے ہمارے گھر کی, پھر علی جیسے بہترین شخص کی اگر قیادت میں آ جائیں
تو انہوں نے کیا تھا. تو بہت سے نام اور چیزیں ہم جو ہے وہ ایسی بھی رکھ لیتے ہیں, نسبت ہم نے کچھ اور سوچی ہوتی ہے تو وہ نسبت نہیں ہوتی. نام چاہے وہ اچھا ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے شجرے بھی. تو یہاں پر یہ آ کے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کی بہت باتیں کرتے تھے. آج بھی ہم بیٹھیں گے نا تو آپ دیکھیں ہم ایک سے بڑھ کر ایک ہی ہوں گے تو اچھا بھی لگتا ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو ذکر کرو نا جا کے, جیسے ان کا کرتے اپنے بڑوں کا. اللہ زیادہ حقدار ہے, اللہ کی بات کی جائے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جو کوئی صرف دنیا مانگے اس کے لیے آخرت میں نہیں ہے. دیکھیں یہ بات پھر نیت پہ آ گئی, نیت پہ آ گئی نا, صرف دنیا. اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے سواری, گھر کی چیز, کپڑا, کچھ بھی ہم لے لیں, ٹھیک ہے, میں یہ کپڑا خریدتی ہوں, آپ اپنے سر کا سکاف خریدیں, آپ کچھ بھی, کس نیت سے کہ یہ میں پہنوں, کیوں, کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, قرآن کو سننا ہے. اللہ میں نماز پڑھوں تو میں اس کو پہن کے پڑھوں, تیرے سامنے بیٹھوں. آپ کل کو اس کو دے بھی دیتی ہیں کسی کو, اب وہ شخص جو نیکی اپنی زندگی میں کرتا رہے گا, کیا اس کا اجر آپ تک نہیں آئے گا؟ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے وہ چیز لی ہے, لی تو آپ نے دنیا تھی نا. اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا سکاف چاہیے, دنیا تھی, لیکن نیت سے وہ آخرت بن گئی. تو جو صرف دنیا ہی مانگے, بس دنیا دنیا, اللہ کہتے ہیں آخرت میں نہیں. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ ایک تو ہمارے دماغوں میں ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا ہوتا تھا, ابن عباس کہتے ہیں بعض عرب کے لوگ جب عرفات میں ٹہرتے تو وہ کیا دعائیں کرتے, اللہ اس سال غلہ, صرف غلہ, اس سال صرف بارشیں, اولاد, کثرت, بس یہ چیزیں, گھوڑے, ان کو ہوتا تھا اونٹوں کی کثرت, بکریوں کی کثرت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف دنیا کے لیے, پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے مانگنا ہی ہے, یہ چیزیں ہم نے مانگی جا سکتی ہیں, آخرت کے اوپر رکھتے ہوئے مانگی تو جا سکتی ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں حصہ نہیں. ہاں ہے, وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ہے اس کے لیے آخرت میں حصہ, جو دنیا بھی مانگے, میں دنیا کی اس کو ساری بھلائیاں دے دوں گا. اب دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں؟ عافیت, عافیت کا حصول, اچھی صحت کا حصول, نیک اور اولاد کا حصول, نیک اور حلال مال کا حصول, بیوی کا حصول, کشادہ گھر کا حصول, فراخ روزی, مفید علم, بہترین لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا, حق کو دیکھنا, باطل کی پہچان کرنا, جھگڑوں سے بچنا, اختلاف سے بچنا, زبان کی درستگی مانگنا, اپنے دل کو اللہ کے ہاں ہدایت پہ قائم رکھنے کی دعائیں مانگنا, دعاؤں کے لیے یہ کثرت کہنا کہ اللہ میرے اوپر دعا کرنے کا دروازہ کھول دے. یہ سب دنیا کی حسنات ہیں, یہ حسنات ہے دنیا کی. عمر فاروق رضی اللہ کہتے تھے میں یہ تھوڑی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر لے, میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سے دعا مانگنے کی توفیق نہیں چھیننی, میں دعائیں کرتا رہوں بس. اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے ایک خوبصورت زبان سے سنا تھا, ایک سچی زبان سے سنا تھا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی. آپ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی رضا اور رحمتوں کا دروازہ کھل گیا جس کو دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی. جس نے دعائیں شروع کر دی نا, کثرت سے دعا کیا کرے, کثرت سے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس قدر مجھ پر مہربان ہے, کیسے دروازے کھولے اللہ نے میرے پر بھلائیوں کے, حسنات کے. تو یہ تو ہے کون سی دنیا کی بھلائیاں. اور جو آخرت کی بھلائی مانگے, آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جنت الفردوس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت. اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگ سے بچنا, اللہ نامہ مال کو سیدھے ہاتھ میں دے. اور کیا ہو سکتی ہیں؟ حساب کو آسان کر دینا, ٹھیک ہے, جنت میں پہنچا. جنتی تو ہو گئے, ٹھیک ہے, عراف والے بھی بیٹھے ہوئے, اللہ کہتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے بیچارے, تم بھی, ہاں تمہیں بھی جانتے ہیں, تمہیں بھی جانتے ہیں, وہ انہی باتوں میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے. مقام محمود, اس کی شفاعت تک پہنچانا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا معاملہ نہ کرے, جہنمیوں کو بھی تو شفاعت ہی ملنی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس شفاعت کی طرف سے ہمیں اگر بچا دے تو اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں بھیجے. اللہم انا نسألک جنت فردوس بغیر حساب, اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے. اب کیا کہ یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں, اب آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وقنا عذاب النار. اب کیا ہوگا؟ آخری کال جنتیوں کا, جنت میں جانے کے بعد مزے لے لینے کے, اپنے ساروں سے ملاقاتیں بھی ہو گئیں. کتنا پیارا ہے, میں نے ایک دفعہ آپ سب کو بھیجا تھا, میں نے ایک اسٹیٹس بھی لگایا تھا, جنت میں پہلی ملاقات, بہت خوبصورت ایک میں نے وہ بھیجا تھا آپ لوگ. لیکن واقعی کتنی پیاری ہوگی. ہماری آنکھ کھلی, وہ اتنی تکالیف, اتنی منزلوں سے گزرے, منزلیں پڑھی ہیں منزلیں. آج جا کے ان کو ذرا دوبارہ نکال کے سن لیں, آپ سن لیں ان منزلوں کو نا, کہ ہم نے کون کون سی منزلیں پار کی, اور آخر میں آ کے پل صراط اور پھر جنت. مجھے سارا میں نے بتایا ہوا ہے, اس لنک کو آج کھول کے سنیں, پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں. سب سے بڑی کامیابی تھی جنت میں چلے جانا. اور جب جنت میں جا کے ہم سب سے ملیں گے, وہ سامنے جوان کھڑی ہیں. ہمیں یاد ہے ہماری مائیں کتنی خوبصورت تھی جب جوان تھی, ہمیں اپنے والدین کی پرسنالٹیز پتہ ہے نا, آج بھی آنکھوں میں ہے, وہ جوان امی, وہ خوبصورت امی. اب سوچے جب جنت میں تو ہر کوئی جوان ہے, اور جب ہماری پہلی ملاقات ہو اور سامنے وہ اتنے خوبصورت جوان کھڑے ہوں, کتنا اچھا لگے گا نا, دل چاہے گا جلدی سے گلے لگائیں. اللہ امی ہم نے تو بڑی جدائی سہی ہے آپ کی, ہے نا ابو, ہم نے تو آپ کو بڑا یاد کیا, اتنے دکھوں میں بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے.
تو کتنی پیاری ملاقات ہوگی. پھر اللہ کی کھانے پیش کرنا, وہ اتنے پیارے کھانے, وہ اتنا کچھ ہونے کے بعد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے, اے میرے جنتی کا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. تو یہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ, ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ تو نے ہمیں آگ سے بچا لیا. اصل میں وہاں سے وہ آگ دیکھتے ہوئے گئے ہیں نا, وہ جو ہم نے اتنے سفر کیے ہیں نا, اللہ ہمیں ان میں کامیاب کر دے. اللہ کسی سفر میں نہ ڈالے, ہمارا پچھلا کوئی ورقہ نہ کھولے, اللہ ہمیں جنت میں یوں ہی لے جائے. آپ سوچیں کہ ان کا آخری کال کتنا پیارا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور کیا کہ تو نے ہمیں آگ سے بچا لیا. یہی تو وہ کال ہے جس کا قرار کریں گے ہم وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے آخری اس دعا کے اندر 3 حصے ہیں, دنیا کی حسنات, آخرت کی حسنات, اور سب سے بڑی کامیابی کیا, آگ سے بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے 3 کتنی پیاری چیزیں اس کے اندر دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے. کچھ سمجھنا نا کیا کروں, تو یہی دعا کریں کثرت سے, اسی دعا کو, اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی تو لوگ ہیں کیا کہ ایک حصہ ہے انہوں نے جو کمایا, بہت جلد حساب لیا جائے گا, اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. پھر جو شخص ان دوران میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اللہ کا ذکر کرے, بس کرو کس کا, اللہ کا ذکر. ایام معدودات کون سے دن ہیں, ایام تشریق, ذی الحج کی 11, 12 اور 13 یہ ہیں. فمن تعجل فی یومین, جو کہ جلدی کرے. اس سے مراد ہے کہ ایام تشریق میں منی سے مکہ واپسی میں آنا چاہے, کوئی 12 کو آئے چاہے 13 کو آئے, اللہ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا اسم علیہ, اس پر گناہ نہیں. ٹھیک ہے, واضح آیات ہو گئی, تو اپنے آپ کو اس میں مشکل میں نہیں ڈالنا. پھر کیا ہے, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کیا, فساد کرے. اور کیا کرے, فساد کیا, لوٹ کر جانے سے یہاں کیا مراد ہے, منافقوں کی سرگرمیاں بھی تھیں. اللہ کے سامنے تو بات کر دی, اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کر دیے, کتاب کے آگے اقرار کر لیے, لیکن واپس لوٹ کے فساد, اللہ کہتے ہیں وہ فساد کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, کھیتوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے, اور نسلوں کو بھی. یہاں پر نسل سے مراد جانور بھی ہیں, جانور بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور گناہوں کے سبب دیکھیں کھیت بھی تباہ ہوتے ہیں. گناہوں کے سبب کیسے, جب جا کے انسان واپس گناہوں میں پڑ جائے تو کھیت کیسے تباہ ہوتا ہے, بارش نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, بارش نہیں ہوتی, اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے, نسلوں سے بھی برکت اٹھ گئی. آج کے دور میں کھیت کیسے خراب ہوتے ہیں, آج کے دور میں اس طرح ہو رہے ہیں کہ زمین کے فطری نظام کو بگاڑ کر, پھر کیمیائی کھادوں کے ذریعے اس کو, نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے, کھیتی کو یعنی, اور انسانیت کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے, منصوبہ بندی کے ذریعے اس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے. ایسی دعایات, ایسی چیزیں جو ہمارے کھانے کی ہیں, ان کے اندر کیا ہے, ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ماں کو متاثر کرتے ہیں اور نسل پیدا ہونے کے لیے مشکلات کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سے ہم نے پسند نہ کیا, نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو. آج کل ہمارا صرف جنک فوڈس, بس زندہ باد, باریکی تو ہے, میدا ہی تو ہے, اتنی سی چیز آپ کو کہاں تک بھر کے رکھ دیتی ہے کہ واللہ لا یحب الفساد. اگر کوئی ایسا کرے, یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھیت اور نسلوں کی تباہی کے لیے بھی کہا ہے. شرک کیا کرتا ہے, دیکھیں شرک زندگی پر انحصار کرتا ہے, کھیت بھی کرتے ہیں, نسلیں بھی کرتے ہیں. تو شرک سے کیا ہوتا ہے, انسان خراب کر بیٹھتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ڈال دی, اولاد بھی ڈال دی, جانور بھی ڈال دیے, کھانے کے حصے بھی مقرر کر دیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اسے کہا جاتا ہے نا ڈرو ایسا کرنے والے سے, تو پھر اس کو عزت پکڑ لیتی ہے. کیا مطلب اللہ سے ڈرو, جب زمین میں گناہ اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد پھیلاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. تو پھر اللہ کہتے ہیں تکبر کرنے کے لگتا ہے. اس کو مراد عزت پکڑ لیتی ہے. کیا چیز پکڑ لیتی ہے, غرور پکڑ لیتا ہے, انا پکڑ لیتی ہے, پھر اس کو وہ چیز تکبر پر آمادہ کرنے لگتی ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اللہ کہتے ہیں تو پھر کافی ہے اس کے لیے. کیا چیز کافی ہے, جہنم. تو اس سے معلوم ہوا اس آیت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے نا, جہنم ہے. وہ احسنوا, اور احسان کرنے والوں کے لیے ان اللہ مال محسنین, وہ اللہ کے ساتھ ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. یحب المحسنین, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تکبر کرنے والوں کا ساتھ کس کے ساتھ ہے, حسبہ جہنم, جہنم کے ساتھ ہے. اور صرف جہنم ہی نہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی کیا یعنی ہمیں تعریف بتا رہے ہیں, اور وہ کیا ہے, بئس المہاد, انتہائی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, چیخوں والا, راکھ والا, دکھ والا, تکلیف والا, یعنی اللہ کہہ رہے ہیں وہ اچھا تو نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو کوئی کیا کرے, اللہ کے لیے اپنی ذات کو بیچ دے, اپنی جان کو بیچ دے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے. یہ بات تو ہوئی تھی صہیب رومی کے لیے, جب انہوں نے ہجرت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے, انہوں نے چاہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جاؤں, تو انہیں بھی مدینے میں روک لیا گیا, مکہ میں ان کو روک لیا گیا. ان کا تمام آباء و اجداد, ان کا خاندان آیا اور انہوں نے باؤنڈری پہ روک لیا اور کہا تم نہیں جاؤ گے. انہوں نے کہا کیوں, میں مسلمان ہوں, میں نہیں رہ سکتا آپ لوگ, میں بھی ہجرت کر کے جا رہا ہوں. تو پھر گھر والوں نے کیا کہا, تمہارے پاس جو اتنا مال ہے, آدھا مکہ تمہاری پراپرٹی سے فل فل ہے, وہ سارا آخر ہم آباء و اجداد کا ہی ہے نا,
کہ سارے وہ ننہال اور ددحال آ کے جمع ہو گیا تھا. انہوں نے کہا پھر تو وہ سارا یہی چھوڑ کے ہمیں دے کر جاؤ اگر جانا ہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ان کے خاندان والوں نے بس وہ تنگ کرنا تھا نا کہ کیا کر لیتا ہے یہ ایمان. کہتے ہیں تمہارے تو جسم پہ آئے ہوئے کپڑے بھی تو آخر اسی مال میں سے کمایا کیا, یہ کپڑے اتارو. آپ دیکھیں کہ صہیب رومی رضی اللہ نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے, ہے نا. اللہ کی خاطر کیسے کیسے دکھ برداشت کیے, اللہ کی خاطر کیسے اپنا آپ جو ہے وہ بیچ دیا. یہ اللہ کی خاطر اپنا آپ بیچنا ہی ہے نا. تو دیکھیں جب تک ابن عبداللہ کہتے تھے انسان کا دل درست نہیں نہ ہوتا اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا, اور عمل تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک نیت درست نہیں ہے. تو ان لوگوں کی نیتیں تھیں کہ اللہ ہم نے یہ کرنا ہے, اللہ کی خاطر اپنا آپ بیچ دیا, اللہ کی خاطر اپنا آپ لگا دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. اسی طرح یشتری نفسی, اپنی جان کا خریدنے کے لیے بھی یہ بات استعمال ہوتی ہے اور بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس کی ہدایت لینے کے لیے اپنی مرضی کو بیچنا پڑے گا. ایسے بیچیں گے ہم اپنے آپ کو. پھر اللہ کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے اپنا مال اس کے کلمے پر لگانا پڑے گا, اس کے دین کی بلندی کے لیے لگانا پڑے گا, اور اپنا مال کس طرف لگانا پڑے گا, اس کی مخلوق پر. ایسے ہم اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں. پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنی من پسند عادات کو چھوڑنی پڑیں گی. عادتیں بھی تو انسان کی کیا کرتی ہیں, زندگی بناتی ہیں. عادتوں سے تو زندگی بنتی ہے. ہماری عادت یہ ہے, ہماری عادت یہ ہے, ہماری لے بیٹھی ہمیں تو عادات بھی چھوڑنی پڑیں گی وہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اور خالص اللہ کے دین کے لیے وہ رسم و رواج چھوڑنے پڑیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بیچنا پڑے گا اپنا. بہت سے رسم و رواج ہمارے ہیں جنہیں ہم نیکی سمجھتے ہیں, لیکن وہ نیکی نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت کے نہیں ہیں. یہ سوچ کر اپنا بنا ہم سوچیں ہم کیسے بیچیں, تو ایسے بیچنا پڑے گا اپنا. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی. یہ رمضان ہے نا, آگے گھڑیاں رات کی, گھڑیاں بھی بڑی ہیں. اب سوچئے گا اللہ کون کون سی چیز ہے. اللہ مجھے کچھ سوچنے کی صلاحیت دے, کثرت سے پڑھے ربی اشرح لی صدری, اللہ کھول دے اپنے اسلام کے لیے میرے دل کو کھول دے, میری صلاحیتوں کو کھول, اللہ میرے دماغ کو کھول. مجھے تو نہیں معلوم. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا بڑا بڑا شرک کر جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں کر جاتے ہیں, کوئی ایسا جو کہ وہ گناہ ہے ہمیں معلوم نہیں. ہم نے خود تو نہیں کیا, کسی کو کہہ دیا تھا, اور وہ چاہے دورہ حاضر میں لے کے چل رہا ہو. سوچے کیا, تو اللہ یاد کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جا کے, اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرو, میری جان کہاں گر ہوئی ہے, اللہ میری جان کو چھڑوا دو, مجھے یاد کروا میں نے کس بات پہ معافی مانگنی ہے. اور اگر میں بھول گئی تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ میں بھول گئی اب نہ پکڑ کرنا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ مجھے یاد کروا دے جو میرے چلتے پھرتے میں ہے, لیکن وہ کہیں تیری نافرمانی بھی ہے, وہ گناہ بھی ہے, لیکن مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ وہ میرے اندر سے نکال دے. تبھی یہ اللہ کو اپنی جان بیچنا ہے, اسی کو بیچنا کہا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے والا کیسی زندگی پھر گزارتا ہے, اللہ یہی تو ہمیں بتا رہے ہیں. اپنی سوچ, اپنے جذبوں اور اپنے عمل کا محور مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیتا ہے, وہ ایسے ہی گزارتا ہے پھر زندگی. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں, لیکن کیسے؟ مومن شرح صدر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے تم نے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اس کی باتوں میں نہیں آنا, اس کے وسوسوں میں نہیں آنا, اس کی بنائی ہوئی رسم و رواج میں نہیں آنا. تو کیا کرنا ہے, شیطان کے قدموں پر چل کر اپنی اسلامی زندگی کا سٹائل نہیں بدلنا. آج آپ یہ بھی دیکھیں, اس کے خطوات میں سے مراد یہ بھی ہوتا ہے جو چیزیں کسی اور قوم کی ہیں مشابہت رکھتی, اگر وہ ہمارے اندر ہیں تو وہ پھر سٹائل کیا ہے, یہ خطوات الشیطان ہے. وہ سٹائل دیکھنا ہے, وہ سونے میں, کھانے میں, پہننے میں, ٹھیک ہے, ان چیزوں میں بھی سٹائل دیکھنا ہے. یہ چیز دیکھنی پڑے گی. آج آپ نے جا کے دیکھنا ہمارے بچوں کے بولنے میں, ہمارے گھر والوں کے چلنے میں, ان کی بات کرنے میں. ہم کیا کر رہے تھے, شیٹ, ہر کوئی گاڑی میں بیٹھے تو ہمیں شیٹ, گھر میں بیٹھے تو ہمارا بچہ تو شیٹ. نہیں, مومن کے لیے کیا ہے, کیا کیا جائے, مومن کیا کرے گا, اللہ اکبر, حسبی اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی کرے گا نا مومن. مومن کیوں سوچ رہا ہے پھر, تو یہ سٹائل بھی تو ہم نے دیکھنے, اس کا سٹائل کس چیز سے ملتا ہے. اور جب وہ غور و فکر کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا عبادت کو سنت کے مطابق انجام نہیں دے سکتا, لہٰذا دیکھ لو کیا کرنا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے, تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی. کون سی دلیل ہے یہ؟ اللہ کی دلیل ہے, یعنی قرآن. اب واضح دلائل سے مراد کیا ہے, یعنی قرآن, نبیوں کا آنا, سنتیں, یہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے صاحبان میں آ جائیں. کون انتظار نہیں کرتے؟ یہی جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. یہ کس لیے انکار کرتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اللہ نیچے آئے, فرشتے آئیں. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتے اور اللہ یہ تو تب آئیں گے جب کام پورا ہو گیا. اس کے بعد تو کوئی مہلت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ آ کے دکھائیں گے میں حاضر ہو گیا, میرے فرشتے اب تو مان لو. نہیں, پھر تو کام تمام ہے, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ کس چیز کا انتظار ہے بندو تمہیں.
یہ ہمیں بھی جھجوڑا ہے نا. کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم روز سنتے ہیں ہاں قیامت اس دن ہے جس دن سورج ادھر سے چڑھے گا, تو اس انتظار میں ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا آخری تبھی قبول ہوگی توبہ جب کیا ہوگا, نزا کا وقت آئے گا. تو ابھی تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہم مرنے والے ہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, یا ہم اس انتظار میں ہے کہ کیا بات ہے, ابھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے, جب چڑھے گا نا دروازہ تب بند ہونا ہے قبولیت کا اور توبہ کا, جب آخری دن ہوگا. ہم کس انتظار میں ہیں, ہے نا. اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہو, کس انتظار میں, کس وقت کے انتظار میں. کیا مجھے یہاں آپ کو لگتا ہے ہم اگلے رمضان میں یہاں ہوں, میں آپ کی ادھر بیٹھی ہوں, آپ بیٹھے ہیں, اس عید تک کا معاملہ, اس رمضان میں داخل ہونے کا, پھر ہم کس انتظار میں. آج جو آیات پڑھی ہیں نا ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں جا کے انشاءاللہ اپنی ظہر میں, اور تقویٰ مانگنا ہے اس سے اس کا ڈر مانگنا ہے, اور اسے کہنا ہے اللہ تعالیٰ بتاؤ وہ کیسے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں احسنوا, نیکی کرو, احسان کرو, اخلاص کرو, میں محبت کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ بتائیں پھر مجھے جلدی سے کروائیں, سکھائیں مجھے, کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے محبت کریں. اللہ سے دعائیں کرنی ہے نا. تو اللہ نے یہاں جھنجھوڑا ہے کہ میرے بندو کس دن کے انتظار میں ہو, بادلوں کے آنے کے, فرشتوں کے آنے کے, تو پھر تو باتیں ختم, پھر تو فیصلہ ہو چکا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تمہیں نہیں پتا میرے بندو, تمہارے سارے کام میری طرف لوٹ کے آ رہے ہیں. کیا ہمارا یہ روز کا ایک جھڑت رہا ہے, روز ہماری یہ زندگی کا جو درخت ہے نا, اس کے اوپر 60 پتے تھے, تو آپ مجھے بتائیں ان 60 پتوں میں سے کتنے اتر گئے. میں اور آپ اپنا حساب کر لیتے ہیں کتنے ہمارے پتے اتر گئے, ہے نا. کسی کے 50 اتر گئے, کسی کے 45 اتر گئے, کسی کے 40 اتر گئے. پیچھے کیا رہ گیا, کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, میری امت 60 سے 70 بس. تو کتنے پتے اتر گئے ہیں. یہ جو روز ایک پتا گرتا ہے, ہمارا روز ایک پتا گر رہا ہے, تو ہم کس انتظار میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ آج بہترین طریقے سے اللہ سے صلح کریں, اللہ سے جا کے مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس قرآن کے اوپر اور ہمیں محسن ہونے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استقامت